اندھا گھڑی ساز از رچرڈ ڈاکنز، باب نمبر 5، قوت اور محافظ خانے، دا پاور اینڈ دی آرکائیوز۔ باہر ڈی این اے کی بارش ہو رہی ہے۔ آکسفورڈ نہر کے کنارے میرے باغ کے نچلے حصے میں ایک بڑا سا بید مجنوں کا درخت ہے جو فضا میں اپنے مخملی بیج بکھیر رہا ہے۔ ہوا تھمی ہوئی ہے اور بیج درخت کی تمام سمتوں میں ادھر ادھر بکھر رہے ہیں۔ میری دوربین کی حد رسائی تک نہر کی بالائی اور زیریں جانب سفید پانی بہہ رہا ہے جس میں روئی کے گالے تیر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے یہ گالے ادھر ادھر مختلف سمتوں میں قریب قریب اسی نصف قطر کے احاطے میں زمین پر قالین کی طرح بچھے ہوں گے۔ کپاس کے ریشے زیادہ تر سیلولوز سے بنے ہوتے ہیں اور یہ اس ننھے سے کیپسول سے کہیں بڑا ہوتا ہے جس میں ڈی این اے ملفوف ہوتا ہے۔ اسی کے اندر جینیاتی معلومات ہوتی ہیں۔ ڈی این اے کے مشتملات جملہ مادے کا ایک معمولی حصہ ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے سیلولوز کی بارش کی بجائے ڈی این اے کی بارش کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ڈی این اے ہی ہے۔ سیلولوز کے روئیں اگرچہ مقدار میں زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ محض پیراشوٹ کی طرح ہیں جسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہ پوری کارکردگی کپاس کے ریشے، آویزے، درخت وغیرہ تمام تر ایک ہی چیز کے لیے مصروف کار ہیں اور وہ ہے ڈی این اے کو پورے علاقے میں منتشر کرنا۔ کوئی بھی ڈی این اے نہیں بلکہ صرف وہ ڈی این اے جس کے حروف ایسے بید مجنوں کے درختوں کی تعمیر کی مخصوص ہدایتیں لیے ہوئے ہیں جو نئی نسل کے مخملی بیجوں کو پھیلائیں گے۔ یہ ریشے دار گالے دراصل خود کو بنانے کی ہدایات نشر کر رہے ہیں۔ ان کا وجود اس لیے ہے کہ ان کے اجداد نے اسی کام کو انجام دینے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ ہدایات کی بارش کر رہے ہیں، پروگرام کی بارش کر رہے ہیں۔ یہ درخت کو اگانے، روؤں کو پھیلانے کے الگوریدم کی بارش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی استعارہ نہیں بلکہ سادہ حقیقت ہے۔ یہ فلاپی ڈسک کی بارش کرنے کی طرح سادہ تر تو نہیں ہو سکتے تھے، تاہم یہ سادہ ہیں اور یہی سچ ہے۔ لیکن اس حقیقت کو بڑے طویل عرصے تک نہیں سمجھا گیا ہے۔ کچھ سال پہلے اگر آپ کسی بھی حیاتیات دان سے پوچھتے کہ غیر جاندار چیزوں میں جاندار چیزوں کے مقابلے میں کیا بات خاص ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک مخصوص مادے پروٹوپلازم کے متعلق بتاتے۔ پروٹوپلازم کسی دوسرے مادے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ یہ بہت اہم، متحرک، بھڑکدار، دھڑکدار، زود حس یعنی اثر پذیر کہنے کا اسکولی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی زندہ جسم کو لے کر اسے چھوٹے چھوٹے متعدد حصوں میں کاٹ لیں تو بالآخر آپ کو پروٹوپلازم کے نمونے حاصل ہو جائیں گے۔ پچھلی صدی میں کبھی آرتھر کونن ڈوئل کے حقیقی مصنی پروفیسر چیلنجر کو خیال گزرا کہ سمندر کی تہہ میں موجود گلوبیجرینا کیچڑ خالص پروٹوپلازم ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تب نصابی کتب کے بزرگ مصنفین پروٹوپلازم کے بارے میں اس طرح لکھا کرتے تھے گویا وہ انہیں واقعی بہتر طور سے جانتے ہوں۔ ان دنوں آپ کو یہ لفظ سننے کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کا نظریہ متروکہ مفروضہ عناصر فلوجسٹن اور آفاقی ایتھر کی طرح ختم ہو چکا ہے۔ جن چیزوں سے زندہ اشیاء وجود میں آتے ہیں ان کے بارے میں اس میں کوئی بات خاص ہے ہی نہیں۔ ہر شے کی طرح زندہ اشیاء بھی محض سالمات کے مجموعے ہوتے ہیں۔ ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سالمات غیر زندہ اشیاء کے مقابلے میں خاصے پیچیدہ پیٹرن میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اور یہ ارتباط ان پروگراموں اور ہدایات کی بنا پر عمل میں آتا ہے جو جاندار اشیاء اپنے اندر رکھتی ہیں۔ شاید وہ زود حسیت سے متحرک ہوں، دھڑکتی اور لرزتی ہوں اور زندگی کی حرارت سے روشن ہوں، لیکن یہ سب خصوصیات بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ جو چیز زندہ اشیاء کے مرکز میں موجود ہوتی ہے وہ کوئی آگ یا کرشماتی گرم سانس یا شرارہ حیات نہیں ہے، یہ محض معلومات، الفاظ اور ہدایات ہیں۔ اگر آپ کو کوئی استعارہ ہی چاہیے تو آگ، شرارے اور سانس کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ ایسے کروڑوں مجرد ڈیجیٹل حروف کے بارے میں سوچیں جو کرسٹل کی گولیوں میں کندہ ہیں۔ اگر آپ زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو متحرک، لرزتی ہوئی جیلی اور کیچڑ کے بارے میں نہیں بلکہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچیں۔ یہ وہی ہے
جس کی طرف گزشتہ باب میں اشارہ کیا گیا تھا جب میں نے رانی چیونٹی کو مرکزی ڈیٹا بینک قرار دیا تھا۔ ایک اعلیٰ درجے کی اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا بنیادی تقاضا ہے کہ معلومات کو جمع کرنے کا کوئی ایسا وسیلہ ہو جس میں بہت بڑی مقدار میں یادداشت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ہر مقام مجرد حالتوں کی تعداد میں سے کسی ایک میں ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بہرحال یہ بات ڈیجیٹل اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے لیے درست ہے جو اب ہماری دنیا میں غالب ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک متبادل قسم بھی ہے جس کی بنیاد اینالاگ معلومات پر ہے۔ کسی عام گراموفون ریکارڈ پر معلومات اینالاگ ہوتی ہیں، اسے ایک لہردار جھرری میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ جدید لیزر ڈسک، جسے اکثر کمپیکٹ ڈسک کہا جاتا ہے، یہ افسوسناک ہے کیونکہ اس نام سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی ہے اور اکثر پہلے لفظ پر زور دے کر معنی کو اور بگاڑ لیا جاتا ہے، ڈیجیٹل ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گڑھوں پر مشتمل سلسلہ ہوتا ہے، ان میں سے ہر گڑھا یا تو موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی کوئی بیچ کی صورت نہیں ہوتی۔ یہی ڈیجیٹل نظام کی تشخیصی خصوصیت ہے، یعنی اس کے بنیادی عناصر یا تو یقینی طور پر ایک حالت میں ہوتے ہیں یا پھر دوسری حالت میں۔ اس میں کوئی بیچ کی صورت، انٹرمیڈیٹس یا سمجھوتے نہیں ہوتے۔ جینز میں موجود اطلاعاتی ٹیکنالوجی بھی ڈیجیٹل ہے۔ اس حقیقت کو پچھلی صدی میں گریگور مینڈل نے دریافت کیا تھا، اگرچہ انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح نہیں کی تھی۔ مینڈل نے دکھایا کہ ہم اپنے دونوں والدین سے حاصل ہونے والے توارث کو خلط ملط نہیں کرتے۔ ہم اپنے توارث کو مجرد ذرات کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔ جہاں تک کسی ذرے کا تعلق ہے، یا تو اسے حاصل کرتے ہیں یا نہیں۔ اصل میں جیسا کہ آر اے فشر نے، جو نو ڈارونیت کے بنیاد گزاروں میں سے ہے، کہا ہے کہ جب بھی ہم جنس کے بارے میں سوچتے ہیں، ذراتی توارث کی حقیقت ہمارا منہ چڑھاتی ہے۔ ہم اپنے والدین، ایک مرد اور ایک عورت سے اپنی خصوصیات پاتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر فرد یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت۔ کوئی دو جنسی یا ہرمیفروڈائٹ نہیں۔ ہر نومولود بچے میں مرد یا عورت ہونے کا تقریباً مساوی امکان ہوتا ہے، لیکن ہر بچہ کوئی ایک ہی توارث پاتا ہے، یعنی دونوں خصوصیات یکجا نہیں ہوتی۔ اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ توارث میں تمام ذرات کے لیے یہ بات درست ہے۔ وہ آمیز نہیں ہوتے، بلکہ جب اپنی نسلوں میں آگے بڑھتے وقت گڈمڈ ہوتے ہیں تب بھی مجرد اور علیحدہ علیحدہ ہی رہتے ہیں۔ بے شک جینیاتی اکائیوں میں اجسام پر اکثر خلط ملط ہونے کا طاقتور اثر محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی دراز قد فرد کسی کوتاہ قامت کے ساتھ صحبت کرے یا کوئی سیاہ فام کسی سفید فام سے مجامعت کرے تو ان کی اولادیں اکثر انٹرمیڈیٹ ہوتی ہیں، لیکن خلط ہونے کے یہ اثرات محض اجسام پر ظاہر ہوتے ہیں، اور ایسا بڑی تعداد میں ذرات کے مجموعی اثرات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگلی نسل میں منتقل ہوتے وقت یہ ذرات بذات خود علیحدہ علیحدہ اور مجرد رہتے ہیں۔ مخلوط توارث اور ذراتی توارث کے درمیان فرق ارتقائی تصورات کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ڈارون کے دور میں ہر شخص سوائے مینڈل کے، جو اپنی گوشہ نشینی کی وجہ سے بدقسمتی سے موت کے بعد تک نظر انداز کیا جاتا رہا، کا خیال تھا کہ توارث مخلوط ہوتا ہے۔ فلیمنگ جینکن نامی ایک اسکاٹش انجینئر نے یہ حقیقت اجاگر کی، جیسا کہ یہ سمجھا گیا کہ مخلوط توارث کچھ بھی ہو، لیکن فطری انتخاب نظریہ ارتقاء کا قرین قیاس نظریہ نہیں ہے۔ انسٹ میئر نے قدر سختی سے اس پر گرفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جینکن کا مقالہ طبیعیات دانوں کے تمام عمومی تعصبات اور غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ تاہم ڈارون جینکن کے دلائل سے خاصا پریشان ہوا۔ اس میں خوبصورت مثال پیش کی گئی تھی کہ ایک سفید فام آدمی کا جہاز ایک ایسے جزیرے پر آ کر تباہ ہو گیا جس پر حبشی بستے تھے۔ اسے وہ تمام رعایات دے دیجیے جس کا کسی مقامی باشندے پر کسی سفید فام کا حق تصور کیا جا سکے۔ چلیے مان لیجئے کہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کی جد و جہد میں وہ مقامی سرداروں سے کہیں زیادہ طویل عمر پا لیتا ہے۔ تاہم ان سب مفروضات کے باوجود یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ چند محدود یا غیر محدود نسلوں کے بعد جزیرے کے تمام باشندے سفید فام ہو جائیں گے۔ ہمارے تباہ شدہ جہاز کا ہیرو غالباً راجہ بن گیا۔ اس نے اپنی بقا کی جد و جہد میں سیاہ فاموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی بیویوں اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی،
جبکہ اس کی رعایا میں سے بہت سے لوگ کمارے ہی مر گئے۔ ہمارے سفید فام کی خصوصیات نے یقینی طور پر اسے طویل العمری عطا کی، تاہم کتنی ہی نسلوں بعد صحیح، یہ اس کی نسل کو سفید فام بنانے میں ناکافی ہوگا۔ پہلی نسل میں چند درجن ذہین مخلوطیے ہو سکتے ہیں جو حبشیوں کی اوسط ذہانت سے کہیں فائق تر ہو سکتے ہوں گے۔ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ حکومت پر کچھ نسلوں تک زرد فام راجا کا قبضہ رہے گا، لیکن کیا کوئی اس بات کا یقین کر سکتا ہے کہ بتدریج پورے جزیرے کی آبادی سفید فام یا زرد فام ہو جائے گی، یا جزیرے کے باشندے اسی توانائی، جرأت، ذہانت، مستقل مزاجی، ضبط نفس اور صبر کے اوصاف سے متصف ہو جائیں گے جن کی بنا پر ہمارے ہیرو نے ان کے بہت سے اجداد کو ہلاک کر ڈالا تھا اور اتنے بہت سے بچوں کو پیدا کر دیا تھا؟ کیا واقعی ان اوصاف کو بقا کی جد و جہد منتخب کرے گی، اگر وہ واقعی کسی چیز کا انتخاب کر سکتی ہو؟ سفید فام برتری کے نسل پرستانہ مفروضوں سے پریشان نہ ہوں۔ جینکن اور ڈارون کے دور میں یہ تصورات اسی طرح شک اور بحث سے بالا تر تھے جس طرح آج انسانی حقوق، انسانی وقار اور انسانی جان کی حرمت کے ہمارے نو پسندانہ مفروضے کسی شک یا بحث سے بالا تر ہیں۔ ہم جینکن کی دلیل کو قدر غیر جانبدارانہ مثال میں مکرر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سفید رنگ اور سیاہ رنگ کو آپس میں ملا لیں تو آپ کو سرمئی رنگ حاصل ہوگا۔ اگر آپ سرمئی رنگ کو سرمئی رنگ سے ملائیں گے تو آپ اس سے نہ اصل سفید رنگ پا سکتے ہیں اور نہ اصل سیاہ رنگ۔ رنگوں کو ملانا ما قبل مینڈل دور کے نظریہ توارث سے زیادہ مختلف نہیں ہے، اور آج بھی عوامی ثقافت میں توارث کو اکثر خون کے اختلاط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جینکن کی ایک دلیل دلدل کے بارے میں ہے۔ جیسے جیسے نسلیں بڑھتی ہیں، مخلوط توارث کے مفروضے کے تحت تغیر معطل ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ یکسانیت غالب آتی ہے، اور آخر کار فطری انتخاب کے کام کرنے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں بچتی۔ یہ دلیل خواہ کتنی ہی قرین قیاس لگتی ہو، یہ نہ صرف فطری انتخاب کے خلاف ہے بلکہ خود توارث کے ناقابل مفر حقائق کے بھی خلاف ہے۔ یہ واضح طور پر سچ نہیں ہے کہ نسلوں کے بڑھنے سے تغیر غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے اتنے مماثل نہیں ہیں جتنے وہ اپنے دادا کے وقت ہوا کرتے تھے۔ تغیر قائم ہے۔ فطری انتخاب تغیر کے سرمائے یعنی پول کو بروئے کار لاتا ہے۔ 1908 میں ڈبلیو وائنبرگ نے ریاضیاتی طور پر اس کی جانب اشارہ کیا تھا، اور اسی طرح آزادانہ طور پر ایک سنکی ریاضی دان جی ایچ ہارڈی نے اتفاقی طور پر اپنے اور میرے کالج کے زمانے میں شرط بندی کی کتاب پر ایک بار اپنے رفیق کار سے شرط بندی کی کہ کل اگر سورج نکلے گا تو اسے اس کی موت تک نصف سکہ روز دیا جائے گا۔ لیکن آر فشر اور اس کے ساتھیوں کو، جو جدید آبادیاتی جینیات کے بانی ہیں، مینڈل کے ذراتی جینیات کے نظریے کی اصطلاح میں فلیمنگ جینکن کا پورا جواب تیار کرنا پڑا۔ اس وقت یہ ایک ستم ظریفی تھی کیونکہ 20ویں صدی کے اوائل میں مینڈل کے پیروکار خود کو ڈارون مخالف خیال کرتے تھے، جیسا کہ ہم باب نمبر 11 میں اس کے متعلق دیکھیں گے۔ فشر اور اس کے ساتھیوں نے ثابت کیا کہ ڈارونی نظریہ معقول ہے، اور جینکن کا مسئلہ بھی خود بخود خوبصورتی سے حل ہو جاتا اگر ارتقاء تغیر پذیر شے مجرد توارثی ذرات یا جینز کی اضافی فریکوینسی ہوتی، جن میں سے یہ ہر کسی مخصوص فرد کے جسم میں یا تو موجود ہوتی یا نہ ہوتی۔ مابعد فشر ڈارونیت کو نو ڈارونیت یا نیو ڈارونزم کہتے ہیں۔ اس کی ڈیجیٹل خصوصیت کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے جو جینیاتی اطلاعاتی ٹیکنالوجی یعنی جینیٹک انفارمیشن ٹیکنالوجی پر چسپاں ہو گیا ہو۔ اس کا ڈیجیٹل پن خود ڈارونیت کے کام کرنے کے لیے ضروری شرط ہے۔ ہماری الیکٹرانک ٹیکنالوجی میں مجرد ڈیجیٹل مقامات کی صرف دو حالتیں ہوتی ہیں، جنہیں روایتی طور پر 0 اور 1 کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، اگرچہ آپ انہیں زیادہ اور کم، چالو اور بند، نیچے اور اوپر کے طور پر سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ وہ ایک دوسرے سے متمیز ہوں، نیز ان کی حالتوں کے پیٹرن پڑھے جا سکتے ہوں تاکہ اس سے کسی شے پر کچھ اثر پڑ سکے۔ الیکٹرانک ٹیکنالوجی 0 اور 1 کو ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف طبیعی وسائل کا استعمال کرتی ہے، بشمول مقناطیسی ڈسک، مقناطیسی ٹیپ، پنچ کارڈ اور ٹیپ، اور انٹیگریٹڈ چپ جن میں بہت سے سیمی کنڈکٹر یونٹ ہوتے ہیں۔
بید مجنوں کے بیجوں، چیونٹیوں اور تمام جاندار اشیاء میں ذخیرہ اندوزی کا اہم وسیلہ الیکٹرانک نہیں ہوتا بلکہ کیمیائی ہوتا ہے۔ اس میں اس حقیقت کا استعمال ہوتا ہے کہ بعض قسم کے سالمے پالیمر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی غیر معینہ طوالت کی زنجیروں میں جڑ سکتے ہیں۔ پالیمر کی بہت سی مختلف اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر پولی ایتھیلین چھوٹی چھوٹی سالموں کی لمبی زنجیروں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ایتھلین پالیمرائزڈ ایتھائلین کہتے ہیں۔ نشاستیں اور سیلولوز شکر ہیں۔ کچھ پالیمر ایتھائلین کی طرح چھوٹے سالموں کی یکساں زنجیروں کی بجائے دو یا دو سے زیادہ مختلف اقسام کے چھوٹے سالموں کی زنجیروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ غیر متجانست یعنی ہیٹروجینائٹی پالیمر زنجیر میں داخل ہوتی ہے، اطلاعاتی ٹیکنالوجی ایک نظریاتی امکان بن جاتی ہے۔ اگر زنجیر میں دو قسم کے چھوٹے سالمے موجود ہوں تو دونوں کو ایک اور صفر کے طور پر سوچا جا سکتا ہے، اور فوری طور پر کسی بھی طرح کی کتنی بھی معلومات کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ زنجیر کافی لمبی ہو۔ زندہ خلیوں میں استعمال ہونے والی مخصوص پالیمر کو پولی نیوکلیوٹائڈز کہتے ہیں۔ زندہ خلیوں میں پولی نیوکلیوٹائڈز کے دو اہم خاندان ہیں جنہیں اختصار کے لیے ڈی این اے اور آر این اے کہا جاتا ہے۔ دونوں نیوکلیوٹائڈز نامی چھوٹے سالموں کی زنجیریں ہیں۔ ڈی این اے اور آر این اے دونوں غیر متجانس زنجیریں ہوتی ہیں جن میں 4 قسم کے مختلف نیوکلیوٹائڈز پائے جاتے ہیں۔ بلا شبہ معلومات کو ذخیرہ اندوز کرنے کی صلاحیت یہیں سے آتی ہے۔ زندہ خلیات کی اطلاعاتی ٹیکنالوجی 2 حالتوں 1 اور 0 کی بجائے 4 حالتوں کا استعمال کرتی ہے، جسے ہم روایتی طور پر سی، ٹی، اے اور جی کے نام سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ دراصل اصولی طور پر ہماری اطلاعاتی ٹیکنالوجی یعنی 2 حالت والی بائنری معلومات اور زندہ خلیے کی 4 حالتوں والی اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے درمیان بہت کم فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے باب اول کے آخر میں ذکر کیا کہ کسی واحد انسانی خلیے میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی تمام 30 جلدوں کو 3 یا 4 مرتبہ ذخیرہ کرنے کی کافی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ مجھے بید مجنوں کے بیج یا چیونٹی میں موازنہ کرنے کی مقدار تو معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان میں معلومات ذخیرہ کرنے کی صلاحیت چونکا دینے والی ہوتی ہے۔ للی کے واحد بیج میں یا سیلیمینڈر مچھلی کے واحد نطفے میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو 60 مرتبہ ذخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بعض انواع جنہیں غیر منصفانہ طور پر ابتدائی امیبا کہہ دیا جاتا ہے، ان کے ڈی این اے میں 1000 سے زیادہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جیسی معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر جینیاتی معلومات کا تقریباً 1% انسانی خلیات میں استعمال ہوتا ہے، جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی تقریباً 1 جلد کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ بقیہ 99% یہاں کیوں موجود ہے۔ اپنی ایک سابقہ کتاب میں میں نے تجویز کیا تھا کہ 1% کی کوششوں پر رہنا گویا طفیلی اور آوارہ زندگی جینے جیسا ہے۔ اس نظریے کو ایک سالمتی حیات دان نے خود غرض ڈی این اے کے نام سے شائع کر دیا۔ ایک بیکٹیریم میں انسانی خلیے سے کم معلومات ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 1000 گنا کم ہوتی ہے، اور شاید یہ اس معلومات کا تقریباً پورا استعمال کرتا ہے جس کے سبب طفیلیوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ اس کے ڈی این اے میں عہد نامہ جدید کا صرف ایک نسخہ سما سکتا ہے۔ جدید جینیاتی انجینئروں کے پاس پہلے سے ہی بیکٹیریا کے ڈی این اے میں عہد نامہ جدید یا کچھ بھی تحریر کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ کسی بھی اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں علامتوں کے معنی فرضی ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم یکجا حروف مثلاً 6 حرفی اتصال کے ذریعے ڈی این اے کے 4 حروف تہجی کو اپنے انگریزی کے 26 حروف تہجی میں نہ ڈھال لیں۔ اس کے لیے انگریزی کے تمام بڑے اور چھوٹے حروف نیز رموز و اوقاف کے 12 حروف کی گنجائش بھی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عہد نامہ جدید کو کسی بیکٹیریم میں تحریر کرنے کا کام انجام دینے کے لیے تقریباً 5 انسانی صدیوں یعنی مین سینچریز کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے اس بات میں شبہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس کام کی زحمت اٹھائے گا۔ بالفرض وہ یہ کر لیتے ہیں تو بیکٹیریا کی تولید کی شرح کے حساب سے عہد نامہ جدید کی 10 ملین نقلیں ایک دن میں تیار ہو جائیں گی، گویا کسی مبلغ مشنری کا خواب پورا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ حروف اتنے چھوٹے ہوں گے کہ تمام کے تمام 10 ملین نسخے ایک سوئی کی نوک پر ایک ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔
الیکٹرانک کمپیوٹر کی میموری کو روایتی طور پر رام اور ریم میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ رام صرف پڑھی جا سکنے والی میموری یعنی ریڈ اونلی میموری ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ ایک بار لکھ کر بار بار پڑھی جانے والی میموری ہوتی ہے۔ 0 اور 1 کے پیٹرن بنائے جانے کے دوران بس پہلی اور آخری بار لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ میموری اپنی پوری زندگی کسی تبدیلی سے نہیں گزرتی اور اس میں جمع شدہ معلومات کو کتنی بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری الیکٹرانک میموری جسے ریم یا رینڈم ایکسیس میموری کہا جاتا ہے، کمپیوٹر کی ان بھدی اصطلاحات کی جلد ہی عادت ہو جائے گی آپ کو، اسے لکھا اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، لہٰذا ریم وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو رام کر سکتی ہے، بلکہ اس سے مزید بھی۔ ریم جن الفاظ کا مخفف ہے وہ دراصل گمراہ کن ہے، لہٰذا میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ ریم کے بارے میں قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ آپ 0 اور 1 کے کسی بھی پیٹرن کو اس کے کسی بھی حصے میں حسب خواہ ڈال سکتے ہیں اور جب چاہیں ایسا کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کی بیشتر میموری ریم ہوتی ہے۔ میرے ان الفاظ کو ٹائپ کرتے وقت وہ براہ راست ریم میں جا رہے ہیں اور ورڈ پروسیسنگ پروگرام بھی ریم میں ہی ہے، اگرچہ اسے نظریاتی طور پر رام میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ رام کو معیاری پروگراموں کے ایک مقررہ مجموعے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کی بار بار ضرورت پڑتی ہے اور جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، خواہ آپ انہیں بدلنا ہی چاہتے ہوں۔ ڈی این اے رام ہے جسے لاکھوں مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک ہی بار لکھا جاتا ہے۔ پہلی بار خلیے کی پیدائش پر اس کی تشکیل ہوتی ہے جس میں یہ موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی فرد کے خلیوں کے ڈی این اے کو اس طرح لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کی پوری زندگی میں بدل نہیں سکتا ہے، سوائے بہت بے ربط انحطاط کے جو بہت شاذ ہی ہوتا ہے، تاہم اس کی نقل کی جا سکتی ہے۔ خلیے کی ہر تقسیم پر اس کی نقل بن جاتی ہے۔ بچے کی نشو و نما کے دوران میں سی، ٹی، اے اور جی نیوکلیوٹائڈز کا پیٹرن بغیر کسی غلطی کے ٹریلینوں نئے خلیوں کے ہر ڈی این اے میں نقل ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ حمل قرار پاتا ہے تو اس کے ڈی این اے رام میں ایک نیا اور منفرد پیٹرن لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ اس پیٹرن پر تا حیات قائم رہتا ہے۔ یہ اس کے تمام خلیوں میں نقل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے تولیدی خلیات کے چھوڑ کر جن میں اس کے ڈی این اے کا نصف بے ربط نقل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تمام کمپیوٹر میموری چاہے روم ہو یا ریم اپنا ایک پتہ رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میموری میں ہر محل وقوع کا ایک لیبل ہوتا ہے جو عام طور پر تو ایک عدد ہوتا ہے، لیکن یہ ایک من مانا طریقہ ہے۔ میموری کے محل وقوع کے پتے اور اس کے مشتملات کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر محل وقوع اپنے پتے سے جانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس باب کے پہلے 2 حرف یعنی آئی اور ٹی اس وقت میرے کمپیوٹر کی ریم کے 6446 اور 6447 پتے پر موجود ہیں۔ اس جملے میں 65536 پتے ہیں۔ کسی دوسرے وقت میں ان دونوں پتوں کے مشتملات مختلف ہوں گے۔ اس پتے کے مشتملات وہی ہوں گے جو اس پر حال ہی میں لکھے جائیں گے۔ ہر رام کے مقام کا بھی ایک پتہ اور اس کے مشتملات ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس کا ہر مقام اپنے مشتملات پر مستقل طور پر منجمد ہے۔ ڈی این اے کروموسومز کے ساتھ منظم ہوتا ہے، کمپیوٹر کی طویل ٹیپ کی طرح۔ ہمارے ہر خلیے میں موجود تمام ڈی این اے کے کمپیوٹر کی روم کی طرح ہی پتے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کمپیوٹر ٹیپ سے مشابہ ہے۔ کسی دیے گئے پتے کا عدد یا نام کا لیبل اسی طرح من مانا ہے جس طرح کمپیوٹر میموری میں ہوتا ہے۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ میرے ڈی این اے میں ایک مقام آپ کے ڈی این اے مخصوص مقام سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، دونوں کا پتہ ایک ہی ہے۔ میرے ڈی این اے کے مقام 321762 کے مشتملات آپ کے مقام 321762 کے مشتملات کے مطابق ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، لیکن میرے ڈی این اے کا مقام 321762 ہے جو میرے خلیات کے اعتبار سے اسی جگہ واقع ہے جہاں آپ کے خلیات 321762 کے لحاظ سے واقع ہیں۔ یہاں واقع سے میری مراد مخصوص کروموسوم کی لمبائی میں محل وقوع ہے۔ خلیے میں کسی کروموسوم کے طبعی محل وقوع سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ در حقیقت یہ سیال میں تیرتا رہتا ہے،
البتہ کروموسوم کے مقام کا کروموسوم کی لمبائی کے ساتھ خطی ترتیب کے لحاظ سے درست پتہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کمپیوٹر ٹیپ کی لمبائی کے ساتھ ہر مقام کا درست پتہ موجود ہوتا ہے، خواہ ٹیپ اچھی طرح بندھے ہونے کے بجائے فرش پر ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہو۔ ہم سب انسان ڈی این اے کے پتوں کے یکساں سیٹ کے حامل ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے مشتملات بھی ایک ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دوسری انواع یکساں پتوں کے سیٹ کی حامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر چمپینزی 48 کروموسوم کے حامل ہیں، جبکہ ہمارے 46 کروموسوم ہوتے ہیں۔ صحیح معنی میں ایک ایک پتے کے لحاظ سے مشتملات کا موازنہ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مختلف انواع میں پتے ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تاہم قریبی رشتہ دار انواع مثلا چمپینزی اور انسان اپنے مشتملات کے بڑے حصوں میں خاصے مشترک ہیں کہ ہم انہیں آسانی سے بنیادی طور پر یکساں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ہم دونوں انواع کے لیے ایک ہی پتے کا یکساں نظام استعمال نہیں کر سکتے۔ جو چیز کسی نوع کو متعین کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان کے ڈی این اے کے پتے کا نظام یکساں ہوتا ہے۔ چند معمولی مستثنیات سے قطع نظر تمام ارکان کے کروموسوم کی تعداد یکساں ہوتی ہے، اور کروموسوم کی لمبائی کے ساتھ ہر مقام اسی محل وقوع میں اس نوع کے تمام دیگر ارکان کے اعداد کے عین مطابق ہوتا ہے۔ کسی نوع کے ارکان میں جو چیز مختلف ہو سکتی ہے وہ ان مقامات کے مشتملات ہیں۔ مختلف افراد کے مشتملات میں اختلافات مندرجہ ذیل طریقے سے آتے ہیں، اور میں یہاں پر زور دے کر کہتا ہوں کہ میں جنسی طور پر تولید کرنے کے قابل انواع کی بات کر رہا ہوں، جیسا کہ ہماری نوع ہے۔ ہمارے ہر نطفے یا بیضے میں 23 کروموسوم ہوتے ہیں۔ میرے نطفوں کے بیضوں میں یعنی نیوکلیس میں سے کسی ایک میں کسی مخصوص مقام کا پتہ میرے، آپ کے یا کسی بھی شخص کے دیگر بیضوں کے مخصوص پتے کے مطابق ہوگا۔ میرے تمام دیگر خلیات میں دگنے یعنی 46 کروموسوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر خلیے وہی پتے 2 بار استعمال کرتے ہیں۔ ہر خلیے میں 2 کروموسوم 9 ہیں، اور کروموسوم 9 کے ساتھ مقام 7230 کے 2 نسخے شامل ہوتے ہیں۔ دونوں کے مشتملات یکساں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، جس طرح دیگر انواع کے ارکان میں یہ یکساں ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ جب نطفہ اپنے 23 کروموسوم کے ساتھ جسم کے خلیے سے اس کے 46 کروموسوم سے بنتا ہے تو یہ ہر پتے والے مقام سے 2 نقلوں میں سے ایک ہی لیتا ہے۔ اب اسے کون سا کروموسوم ملتا ہے اسے بے ربط یا رینڈم کہا جا سکتا ہے۔ یہی بات بیضوں پر ثابت آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا ہر نطفہ اور ہر بیضہ اپنے مقامات کے مشتملات کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے، اگرچہ ان کے پتے کے نظام ایک ہی نوع کے تمام ارکان میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب نطفہ کسی بیضے کو بار بار کرتا ہے تو بلا شبہ اس سے 46 کروموسوم کا مکمل سیٹ تیار ہوتا ہے۔ تمام کروموسوم پھر نمو پذیر جنین کے تمام خلیات میں نقل ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رام کو لکھا نہیں جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ پہلی بار تیار کرتے وقت اس میں جو لکھا جائے۔ یہی بات خلیوں میں ڈی این اے پر بھی صادق آتی ہے، سوائے کبھی کبھار نقل کرنے کی بے ربط غلطیوں کے۔ لیکن ایک مفہوم میں کسی پوری نوع کے اجتماعی ڈیٹا بینک کے رومز کو تعمیری طور پر لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے نسلیں بڑھتی ہیں، افراد کی غیر بے ربط بقا اور تولیدی کامیابی دراصل نوع کی اجتماعی جینیاتی میموری میں بقا کے لیے بہتر ہدایات لکھتی ہے۔ کسی نوع میں ارتقائی تبدیلی بڑی حد تک ان نقلوں میں تبدیلی کی تعداد پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف ممکنہ مشتملات میں سے ہر ایک میں ڈی این اے کے پتے والے مقام پر نسلوں کے بڑھنے سے آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کسی مخصوص وقت میں ہر نقل کسی انفرادی جسم کے اندر ہوتی ہے، لیکن ارتقاء میں جو چیز اہم ہے وہ آبادیوں میں ہر پتے پر ممکنہ متبادل مشتملات کی فریکوینسی میں تبدیلیوں کا واقع ہونا ہے۔ پتے کا نظام یکساں رہتا ہے، لیکن صدیاں گزرنے پر مقام کے مشتملات کی شماریاتی پروفائل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار خود پتے کا نظام بھی بدل جاتا ہے۔ چمپینزی کے کروموسوم کے 24 جوڑے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس 23 جوڑے ہی ہیں۔ چمپینزی کے ساتھ ہمارا ایک جد مشترک ہے، لہٰذا کسی وقت ہماری یا چمپینزی کے اجداد کے کروموسوم کے اعداد میں ضرور تبدیلی واقع ہوئی ہوگی۔ یا تو ہم نے کروموسوم کھو دیا دونوں کو ضم کر کے،
یا چمپینزی کو ایک زیادہ مل گیا ایک کو تقسیم کر کے؟ کم از کم ایک فرد ایسا رہا ہوگا جس کے کروموسوم کی تعداد اس کے والدین سے مختلف رہی ہوگی۔ پورے جینیاتی نظام میں موقع بموقع تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی پورا کوڈ، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، بالکل مختلف کروموسوم پر نقل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کا علم اس لیے ہے کیونکہ ہم کروموسوم کے ارد گرد بکھرے ہوئے ڈی این اے متن کے طویل جز دیکھتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب کمپیوٹر میموری میں کسی مخصوص مقام سے معلومات کو پڑھا جاتا ہے تو دو میں سے کوئی ایک چیز واقع ہو سکتی ہے، یا تو یہ کسی اور جگہ لکھی جائے گی یا پھر یہ کسی کارروائی میں شامل ہوگی۔ کہیں اور لکھے جانے کا مطلب ہے نقل ہونا۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ ڈی این اے ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک بآسانی نقل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ڈی این اے کے حصے کو ایک فرد سے دوسرے فرد یعنی بچے کی شکل میں نقل کیا جا سکتا ہے۔ کارروائی کا عمل زیادہ پیچیدہ ہے۔ کمپیوٹر میں ایک قسم کی کارروائی پروگرام کی ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہے۔ میرے کمپیوٹر کے روم میں محل وقوع نمبر 64489، 64490 اور 64491 ایک ساتھ مشتملات کے ایک مخصوص پیٹرن پر مشتمل ہیں، یعنی 1 اور 0 پر، جنہیں جب ہدایات کے طور پر سمجھا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کمپیوٹر کے چھوٹے سے اسپیکر سے بلپ کی آواز آتی ہے۔ یہ بٹ پیٹرن یہ ہے: 11000000, 00110000, 10101101۔ اس بٹ پیٹرن میں بذات خود کوئی شور یا آواز نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے اسپیکر پر کیا اثر پڑے گا۔ اس کا یہ اثر صرف اس وجہ سے ہے کہ باقی کمپیوٹر کو اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ڈی این اے کے 4 حرفی کوڈ کے پیٹرن کے اثرات ہوتے ہیں، جسے مثال کے طور پر آنکھوں کے رنگ یا رویے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ اثرات بذات خود ڈی این اے کے ڈیٹا پیٹرن میں جبلی نہیں ہیں۔ یہ اثرات صرف ان طریقوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں جن کے تحت باقی جنین تیار ہوتے ہیں۔ یہ نتیجے بذات خود ڈی این اے کے دوسرے حصوں میں پیٹرن کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جینز کے درمیان تعامل باب ہفتم کا ایک بنیادی موضوع ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی قسم کی کارروائی میں ملوث ہوں، ڈی این اے کوڈ کے نشانوں کو دوسرے وسیلے میں ترجمہ ہونا پڑتا ہے۔ انہیں سب سے پہلے بالکل مطابقت کے حامل آر این اے نشانوں میں لکھا جاتا ہے۔ آر این اے میں بھی 4 حرفی حروف تہجی ہوتے ہیں۔ یہاں سے وہ ایک مختلف قسم کے پالیمر میں، جسے پولی پیپٹائڈ یا پروٹین کہا جاتا ہے، میں ترجمہ یا تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسے ایک پولی امینو ایسڈ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی بنیادی اکائیاں امینو ایسڈ ہوتی ہیں۔ زندہ خلیات میں 20 قسم کے امینو ایسڈ ہوتے ہیں۔ تمام حیاتیاتی پروٹین انہی 20 بنیادی تشکیلی عناصر کی زنجیریں ہیں۔ اگرچہ پروٹین امینو ایسڈ ہی کی ایک زنجیر یا چین ہے، تاہم ان میں سے اکثر طویل اور ریشہ دار نہیں رہتے۔ ہر زنجیر ایک پیچیدہ گرہ سی بن جاتی ہے جس کی عین شکل امینو ایسڈ کے مدارج سے طے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ گرہ نما شکل امینو ایسڈ کی کسی دی گئی ترتیب کے لیے متغیر نہیں ہوتی۔ نتیجتاً امینو ایسڈ کے سلسلے کو ڈی این اے کی لمبائی میں علاماتی کوڈ کے ذریعے درست طور پر متعین کیا جاتا ہے، بذریعہ آر این اے بطور ایک وسیلے کے۔ لہٰذا ایک مفہوم میں پروٹین کی سہ ابعادی کنڈلی دار شکل کو ڈی این اے کی یک بعدی علاماتی کوڈ کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے، یعنی ڈی این اے یا آر این اے 1 ڈائمینشنل ہوتا ہے اور اس سے 3 ڈائمینشنل پروٹین بنائی جاتی ہے۔ ترجمے کے اس طریقے میں معروف سہ حرفی جینیاتی کوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی لغت ہے جس میں ڈی این اے یا آر این اے کی علامتوں کے 4x4x4 یعنی 64 میں سے ہر ممکنہ ثلاثی کو 20 امینو ایسڈ یا ایک رموز اوقاف میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ان رموز اوقاف کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے امینو ایسڈ ایک سے زائد ثلاثیوں کے ذریعے کوڈ میں ڈھالے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس حقیقت سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ثلاثیاں 64 ہیں جبکہ امینو ایسڈ 20 ہیں۔ یہ پورا ترجمہ یعنی حتمی طور پر تسلسلی ڈی این اے روم سے یکسر غیر مبدل
سہ ابعادی پروٹین کی شکل میں تبدیل ہونا ڈیجیٹل اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا ایک نمایاں کارنامہ ہے۔ بعد کے اقدامات جن سے جینز جسموں پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ واضح طور پر کمپیوٹروں سے اس قدر مشابہ نہیں ہیں۔ ہر زندہ خلیہ، چاہے وہ واحد بیکٹیریائی خلیہ کیوں نہ ہو، ایک دیو ہیکل کیمیائی فیکٹری کی طرح ہوتا ہے۔ ڈی این اے پیٹرن یا جینز کیمیکل فیکٹری میں واقع ہونے والے واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ یہ کام پروٹین کے سالمات کی 3 ڈائمینشنل شکل پر اثر ڈال کر انجام دیتے ہیں۔ لفظ دیو ہیکل کسی خلیے کے لیے باعث حیرت لگ سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ یہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ 10 ملین بیکٹیریائی خلیے کسی سوئی کی نوک پر آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان خلیات میں سے ہر ایک اپنے آپ میں عہد نامہ جدید کا پورا متن محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دراصل یہ دیو ہیکل اپنے اندر سموئی ہوئی پیچیدہ مشینوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر مشین پروٹین کا ایک بڑا سالمہ ہوتی ہے جو ڈی این اے کے مخصوص حصے کے اثر کے تحت وجود میں آتی ہے۔ پروٹین سالمے، جنہیں خامرے کہتے ہیں، اس معنی میں مشینیں ہیں کہ ہر ایک سالمہ مخصوص کیمیائی رد عمل کا محرک بنتا ہے۔ ہر قسم کی پروٹین مشین اپنی مخصوص کیمیائی مصنوعات پیدا کرتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے یہ اس خام مال کو بروکار لاتی ہے جو خلیے میں اس کے آس پاس تیرتے رہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے یہ بھی دیگر پروٹین مشینوں کی مصنوعات ہوں۔ ان پروٹین مشینوں کی جسامت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ہر ایک تقریباً 6000 ایٹموں پر مشتمل ہوتی ہے، جو سالموں کے معیار کے اعتبار سے بہت بڑی جسامت ہے۔ خلیے میں ان بڑے آلات کی تعداد تقریباً 1 ملین ہوتی ہے اور ان کی 2000 سے زائد مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ہر قسم کیمیائی فیکٹری یعنی خلیے میں اپنے مخصوص کام کے لیے معین ہے۔ خامروں کی مخصوص کیمیائی مصنوعات خلیے کی انفرادی شکل اور رویے کے تعین کا باعث ہوتے ہیں۔ چونکہ جسم کے تمام خلیوں میں ایک ہی طرح کے جینز موجود ہوتے ہیں، یہ بات حیرت انگیز لگتی ہے کہ تمام خلیات ایک دوسرے جیسے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف خلیوں میں مختلف ذیلی اقسام کے خلیوں کو مختلف انداز میں پڑھا جاتا ہے اور بعض جینز کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جگر کے خلیات میں ڈی این اے روم کے جو حصے گردوں کے خلیات کی تعمیر سے متعلق ہوتے ہیں انہیں نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح گردوں میں جگر کے خلیات بنانے والے جینز غیر متعلق رہتے ہیں۔ خلیے کی شکل اور رویہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ان کے اندر کون سے جینز پڑھے اور پروٹین کی مصنوعات میں ترجمہ کیے جا رہے ہیں۔ نتیجتاً اس کا انحصار خلیے میں پہلے سے موجود کیمیکلز پر ہوتا ہے، جس کا انحصار جزوی طور سے اس بات پر ہوتا ہے کہ خلیے میں اس سے قبل کون سے جینز پڑھے جا چکے ہیں، اور جزوی طور پر اس بات پر کہ پڑوسی خلیے کون سے ہیں۔ جب کوئی خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ دونوں دختر خلیات ایک دوسرے جیسے ہوں۔ مثال کے طور پر اصل بارور بیضے میں بعض کیمیکل خلیے کے ایک سرے پر جمع ہوتے ہیں اور بعض دوسرے سرے پر۔ جب اس طرح کا پولرائزڈ خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو دونوں دختر خلیات الگ الگ کیمیائی تعین کے حامل ہوتے ہیں، یعنی دونوں دختر خلیات میں مختلف جینز پڑھے جائیں گے، اور اس طرح ایک قسم کا خود کو تقویت دینے والا انحراف شروع ہو جاتا ہے۔ پورے جسم کی حتمی شکل، اعضاء کی جسامت، دماغ کی وائرنگ، اس کے رویے کے پیٹرن کی تقویم وغیرہ ان مختلف اقسام کے خلیوں کے درمیان تعامل کا بلا واسطہ نتیجہ ہوتے ہیں، جن کے اختلافات ان کی باری آنے پر مختلف جینز کے پڑھے جانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس انحرافی عمل کو کسی بھی بڑے مرکزی ڈیزائن کے مربوط عمل کے بجائے باب سوم میں مذکور ریکرسیو طریقہ کار کی طرح مقامی طور پر خود مختار عمل کی صورت میں بہتر تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس باب میں لفظ کاروائی اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں ایک ماہر جینیات فینوٹیپک ایفیکٹ کو بیان کرتا ہے۔ ڈی این اے اجسام پر اثر انداز ہوتا ہے، آنکھوں کی رنگت، بالوں کے پیچ، جارحانہ رویے کی قوت اور دیگر ہزاروں صفات پر۔ ان تمام کو فینوٹیپک اثرات یا فینوٹیپک ایفیکٹ کہتے ہیں۔ آر این اے کے ذریعے پڑھے جانے اور پروٹین زنجیروں میں ترجمہ کیے جانے کے بعد ابتدا میں ڈی این اے ان اثرات کو مقامی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ بعد ازاں اس کا اثر خلیے کی شکل اور رویے پر پڑتا ہے۔
یہ ان 2 طریقوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے ڈی این اے کے پیٹرن میں معلومات پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک نئے ڈی این اے کے تار کے طور پر نقل کیا جائے۔ یہ نقل کرنے کا وہ طریقہ ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ڈی این اے معلومات کی ترسیل کے 2 طریقوں یعنی عمودی ترسیل اور افقی ترسیل کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے۔ یہ معلومات ڈی این اے کے دیگر خلیوں میں، جس سے دوسرے خلیے بنتے ہیں، عمودی طور پر منتقل ہو جاتی ہیں جو نطفے یا بیضے بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمودی طور پر اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے اور پھر عمودی طور پر مستقبل کی نسلوں میں غیر معینہ مرتبہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ میں اسے محافظ خانے کے ڈی این اے کہوں گا جو بالقوہ غیر فانی ہوتا ہے۔ خلیوں کا وہ سلسلہ جس میں محافظ خانے کے ڈی این اے سفر کرتے ہیں نطفی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ نطفی سلسلہ کسی جسم میں خلیوں کا وہ سیٹ ہوتا ہے جو بیضے یا نطفے کا جد ہوتا ہے اور اس وجہ سے مستقبل کی نسلوں کا بھی جد قرار پاتا ہے۔ ڈی این اے بھی پہلو کی طرف یا افقی طور پر منتقل ہوتا ہے۔ غیر نطفی سلسلے کے خلیوں، مثلا جگر کے خلیوں یا جلد کے خلیوں کے ڈی این اے کو اس طرح کے خلیوں سے آر این اے کو، یوں پروٹین کو اور مختلف جنینی ترقی کے اثرات کو اور اس وجہ سے بالغ شکل اور رویے کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ آپ افقی ترسیل اور عمودی ترسیل کو باب سوم میں 2 ذیلی پروگراموں جنہیں ترقی اور تولید کا نام دیا گیا تھا کے طور پر سوچ سکتے ہیں۔ فطری انتخاب تمام تر حریف ڈی این اے میں فرق کرنے کی کامیابی کا نام ہے جو نو کے ذخیرہ خانے میں خود عمودی طور پر منتقل ہوتا ہے۔ حریف ڈی این اے سے مراد ہے کروموسوم میں مخصوص پتوں کے متبادل مشتملات۔ کچھ جین ذخیرہ خانے میں بقیہ جینز کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ نو کے ذخیرہ خانے میں عمودی ترسیل کا ہونا ہی کامیابی ہے، تاہم کامیابی کا معیار عام طور پر وہ کارروائی ہے جو جینز اپنے پہلو کی جانب ترسیل کے ذریعے جسم پر انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی بائیو مورف کمپیوٹر ماڈل ہی کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ شیروں میں ایک مخصوص جین ہوتا ہے جو جبڑے کے خلیوں پر اپنے پہلو کے اثر کی وجہ سے دانتوں کو اس سے تھوڑا سا زیادہ تیز بنانے کی وجہ بنتا ہے جتنا کسی حریف جین کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زیادہ تیز دانتوں والا شیر معمولی شیر کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے شکار کو مار سکتا ہے، لہٰذا اس کی زیادہ اولاد ہوگی اور یوں یہ تیز دانت بنانے والے جینز کی زیادہ نقلیں عمودی طور پر منتقل کرے گا۔ بے شک یہ اپنے دیگر تمام جینز بھی منتقل کرے گا، لیکن صرف مخصوص تیز دانت والے جینز ہی اوسطاً تیز دانت والے شیروں کے جسم میں پائے جائیں گے۔ جینز کو اپنے ان اوسط اثرات سے جو اجسام کے پورے سلسلے پر ڈالتا ہے اس کی عمودی ترسیل کے لحاظ سے فائدہ ملتا ہے۔ ذخیرہ خانے کے وسیلے کے طور پر ڈی این اے کی کارکردگی شاندار ہوتی ہے۔ کسی پیغام کو محفوظ رکھنے میں اس کی کارکردگی پتھر کی لوحوں سے کہیں بہتر ہے۔ گائے اور مٹر کے پودوں اور حقیقت میں ہم سب میں تقریباً ملتا جلتا ایک جین ہوتا ہے جسے ہسٹون H4 جین کہتے ہیں۔ اس کا ڈی این اے متن 306 حروف پر مشتمل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمام انواع میں اسی پتے پر ملے گا، کیونکہ ہم بامعنی طور پر مختلف انواع کے پتوں کے لیبل کا موازنہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گایوں میں 306 حروف کا متن ایسا ہے جو مٹر کے 306 حروف کے متن سے ملتا جلتا ہے۔ ان 306 حروف میں سے صرف 2 حروف ایسے ہیں جو گائے اور مٹر میں مختلف ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنا عرصہ پہلے گائے اور مٹر کے مشترک اجداد رہتے تھے، لیکن متحجر شواہد بتاتے ہیں کہ وہ 1000 سے 2 کروڑ سال پہلے کے درمیان کا عرصہ تھا۔ چلیے اسے 1.5 بلین سال پہلے کا عرصہ کہہ لیں۔ اس ناقابل تصور یعنی کم از کم انسانوں کے لیے طویل عرصے سے اس دور دراز جد سے دونوں انواع نے 306 حروف میں سے 305 کو محفوظ رکھا ہے۔ اوسطاً کہا جا سکتا ہے کہ ایک سلسلے نے تمام 306 حروف محفوظ رکھے جبکہ دوسرے نے 304 حروف محفوظ رکھے، جبکہ قبروں کی لوحوں پر کندہ حروف محض چند صدیوں میں اتنے خستہ ہو جاتے ہیں کہ پڑھے جانے کے قابل نہیں رہتے۔ دوسری طرف اس چیز کو 1.5 ارب سال تک محفوظ رکھا گیا۔
ہسٹون H4 DNA کی دستاویز کا تحفظ اس لحاظ سے بھی زیادہ متاثر کن ہے کہ پتھر کے برعکس یہ طبعی ڈھانچہ وہی نہیں ہے جو موجود رہتا ہے اور متن کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسے نسل در نسل بار بار نقل کیا جاتا ہے، بالکل عبرانی صحیفوں کی طرح جنہیں بوسیدگی کی وجہ سے ضائع ہونے کے خوف سے ہر 80 سال میں رسمی طور پر کاتب نقل کیا کرتے تھے۔ یہ اندازہ لگانا تو مشکل ہے کہ ہسٹون H4 دستاویز کو مٹر اور گائے کے مشترک جد سے اس جدی سلسلے میں کتنی بار نقل کیا گیا تھا، البتہ اندازہ ہے کہ یہ غالباً 20 بلین مرتبہ یعنی 20 ارب مرتبہ نقل ہوا۔ ایسا معیار تلاش کرنا بھی مشکل ہے جس کے ذریعے 20 بلین نقلوں کی 99% سے زیادہ معلومات کی حفاظت کا موازنہ کیا جا سکتا ہو۔ اس کام کے لیے ہم دادی اماں کی سرگوشی والے کھیل کی ایک شکل کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک قطار میں 20 بلین ٹائپسٹ بیٹھے ہیں۔ ٹائپسٹوں کی یہ صف زمین کے گرد 500 مرتبہ گھوم جائے گی۔ پہلا ٹائپسٹ دستاویز کا ایک صفحہ لکھتا ہے اور اپنے پڑوسی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ اسے نقل کرتا ہے اور اپنی نقل کو اگلے کے حوالے کر دیتا ہے، وہ بھی اسے نقل کرتا ہے، اپنا نقل کردہ نسخہ اگلے کے حوالے کر دیتا ہے۔ بالآخر یہ پیغام قطار میں موجود آخری ٹائپسٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری 12,000ویں نسل کا عظیم پوتا پڑھتا ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ تمام ٹائپسٹ کی ٹائپ کرنے کی رفتار ایک اچھے سیکٹری جیسی ہے۔ نقل کا یہ نسخہ اصل پیغام سے کس حد تک وفادار ہوگا؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ٹائپسٹوں کی درستگی کے بارے میں کچھ مفروضے قائم کرنے ہوں گے۔ چلیے سوال کو دوسرے طریقے سے موڑ دیتے ہیں۔ کسی ٹائپسٹ کو DNA کی کارکردگی سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنا اچھا ہونا پڑے گا؟ اس کا جواب انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ خیر، اس کے لیے ہر ٹائپسٹ کے غلطی کرنے کی شرح 1 ٹریلین میں 1 ہونی چاہیے، یعنی اس سے بائبل کو 2.5 لاکھ بار ٹائپ کرنے میں صرف 1 غلطی ہو۔ حقیقی زندگی میں ایک اچھا سیکٹری فی صفحہ 1 غلطی کی شرح رکھتا ہے۔ اس شرح سے ہسٹون H4 جین میں تقریباً 0.5 ارب مرتبہ غلطیاں در آئیں گی۔ حقیقی زندگی کے سیکٹریوں کی ایک قطار 20 بلین کی صف میں سے صرف 20ویں رکن پر 99% تک متن کو مجروح کر دے گی۔ قطار میں 10,000ویں رکن تک اصل متن کا 1% سے بھی کم حصہ بچے گا۔ 99.9995% ٹائپسٹوں کے دیکھنے سے پہلے ہی متن مکمل طور پر تحریف شدہ ہو جائے گا۔ اس پورے موازنے میں تھوڑے سے فریب سے کام لیا گیا ہے، لیکن اس کا ایک دلچسپ اور چشم کشا پہلو بھی ہے۔ میں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم جس چیز کی پیمائش کر رہے ہیں وہ غلطیاں ہیں، لیکن ہسٹون H4 دستاویز کو نہ صرف نقل کیا گیا بلکہ یہ فطری انتخاب کے رحم و کرم پر بھی رہا ہے۔ ہسٹون بقا کے لیے بہت اہم ہے، اسے کروموسوم کی ساختیاتی انجینئرنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شاید ہسٹون H4 جین کو نقل کرنے میں مزید غلطیاں ہوئی ہوں کیونکہ تقلیب شدہ جاندار یعنی میوٹنٹ آرگنزمز زندہ نہیں رہ سکے یا کم از کم تولید نہیں کر سکے۔ اس موازنے کو منصفانہ بنانے کے لیے ہمیں یہ فرض کرنا ہوگا کہ ہر ٹائپسٹ کی کرسی میں ایک بندوق ہے تاکہ اگر وہ غلطی کرے تو اسے بلا تردد گولی مار دی جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا ٹائپسٹ آ جائے۔ نازک مزاج قارئین یہ تصور کر لیں کہ کرسی پر اسپرنگ ایجیکٹر نصب ہے جو غلطی کا ارتکاب کرنے پر ٹائپسٹوں کو قطار سے باہر اچھال پھینکتا ہے، لیکن بندوق سے فطری انتخاب کی زیادہ حقیقت پسندانہ تصویر ابھرتی ہے۔ لہٰذا DNA کی تحفظ پسندی کو ماپنے کا یہ طریقہ ارضیاتی وقت کے دوران ہونے والی اصل تبدیلیوں کی تعداد کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ فطری انتخاب کے فلٹرنگ اثرات کے ساتھ اصل سے مکمل وفاداری والی حقیقی نقل تیار کرنے میں ید طولہ رکھتا ہے۔ ہم DNA کی صرف کامیاب تبدیلیوں کی نسلوں کو دیکھتے ہیں۔ جو لوگ موت کی وجہ بنتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا اس سے پہلے کہ فطری انتخاب جینز کی ہر نئی نسل پر کام شروع کرے، ہم حقیقی طور پر اصل کے مطابق نقل کرنے کی پیمائش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تقلیب کی شرح کا معکوس یعنی انورس میوٹیشن ریٹ ہے اور اسے ماپا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ایک موقع پر کسی مخصوص حرف کے غلط نقل ہونے کا امکان 1 بلین میں سے 1 سے ذرا زیادہ نکلتا ہے۔
اس میں تقلیب کی شرح میں نیز اس سے کم تر شرح میں جس پر ہسٹون جین میں ارتقاء کے دوران تبدیلی رونما ہوئی ہے، جو فرق ہے وہ اس قدیم دستاویز کو محفوظ رکھنے میں فطری انتخاب کی اثر پذیری کا ماپ ہے۔ قرنوں اور صدیوں تک ہسٹون جین کا تحفظ جینیاتی معیارات کے لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ دوسرے جین زیادہ شرح سے تبدیل ہوتے ہیں، غالباً اس لیے کہ فطری انتخاب ان میں تغیرات کے لیے زیادہ متحمل ہے۔ مثال کے طور پر فبرینو پیپٹائڈز نامی پروٹین کو کوڈ کرنے والے جینز ارتقاء میں اسی تبدیلی کی شرح سے گزرتے ہیں جو بنیادی تقلیبی شرح ہوتی ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پروٹین کی تفصیلات میں غلطی، وہ خون جمنے کے دوران پیدا ہوتے ہیں، جاندار کے لیے زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہیموگلوبن جینز میں تبدیلی کی شرح ہسٹون اور فیبرینو پیپٹائڈز کی شرح کے بین بین ہے۔ ممکنہ طور پر فطری انتخاب کا ان کی غلطیوں پر تحمل بھی انٹرمیڈیٹ ہے۔ ہیموگلوبن خون میں اہم کام انجام دے رہا ہے اور اس کی تفصیلات واقعی اہم ہیں، لیکن اس کے بہت سے متبادل بھی اس کا کام کرنے میں اتنے ہی ماہر لگتے ہیں۔ یہاں ایک چیز ذرا متناقض لگتی ہے جب تک کہ ہم اس کے بارے میں مزید غور نہ کریں۔ ہسٹون کی طرح سب سے سست رفتار سالمات وہ لگتے ہیں جو فطری انتخاب کے زیادہ تابع رہے ہیں۔ فیبرینو پیپٹائڈز سب سے تیز ارتقاء پذیر سالمات ہیں کیونکہ فطری انتخاب نے اسے تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا ہے۔ وہ تقلیب کی شرح پر ارتقاء پذیر ہونے کے لیے آزاد ہیں۔ اس کے متناقض نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم فطری انتخاب پر ارتقاء کی اہم قوت کے طور پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی فطری انتخاب نہ ہوتا تو ہم توقع کر سکتے تھے کوئی ارتقاء بھی نہ ہوتا۔ اس کے برعکس مضبوط انتخابی دباؤ یعنی سلیکشن پریشر سے شاید ہمیں یہ سوچنے کے لیے معاف کیا جا سکے، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ تیز رفتار ارتقاء کی رہنمائی کرے۔ اس کے بجائے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فطری انتخاب تو ارتقاء پر قدغن لگانے کا کام کرتا ہے۔ فطری انتخاب کی غیر موجودگی میں ارتقاء کی بنیادی ابتدائی شرح ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ یہ تقلیب کی شرح کے مترادف ہوگی۔ یہ بات اصل میں متناقض نہیں ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں گہرائی سے سوچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ فطری انتخاب تقلیب کی شرح سے تیز نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ حتمی طور پر تقلیب وہ واحد طریقہ ہے جس سے انواع میں تغیر رونما ہوتا ہے۔ فطری انتخاب بس بعض مخصوص نئے تغیرات کو قبول کرتا ہے اور بعض کو رد کرتا ہے۔ تقلیبی شرح اس شرح پر جس سے ارتقاء پیش رفت کر سکتا ہے ایک بالائی حد قائم ضرور کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیشتر فطری انتخاب ارتقائی تبدیلی کو روکنے سے متعلق ہے، اسے فروغ دینے سے نہیں۔ میں زور دینا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فطری انتخاب ایک خالص تخریبی عمل ہے۔ یہ تعمیری بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم باب ہفتوں میں اس کی وضاحت کریں گے۔ تقلیب کی شرح بھی بہت سست ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطری انتخاب کے بغیر بھی ڈی این اے کوڈ کی کارکردگی درست طور پر اپنے ذخیرے کو محفوظ رکھنے میں خاصی متاثر کن ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فطری انتخاب کی غیر موجودگی میں ڈی این اے خود کو اتنی درستی سے نقل کر سکتا ہے کہ 5 ملین نقل شدہ نسلوں میں غلطی کا امکان محض 1% ہی ہے۔ اگر کوئی فطری انتخاب نہ بھی ہو تب بھی ہمارے مفروضہ ٹائپسٹ ڈی این اے کی کارکردگی سے بہت پیچھے رہیں گے۔ فطری انتخاب کی عدم موجودگی میں ڈی این اے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر ٹائپسٹ کو پورے عہد نامہ جدید محض ایک غلطی کے ساتھ نقل کرنے کی اہلیت رکھنا ہوگی، یعنی ان میں سے ہر ایک کو حقیقی زندگی کے سیکٹری سے تقریباً 450 گنا زیادہ درست ہونا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ قابل موازنہ عدد نصف بلین سے بہت کم ہے۔ جتنا گنا ہسٹون H4 جین فطری انتخاب کے بعد کسی سیکٹری سے درست ہوتا ہے، تاہم یہ عدد بھی بہت متاثر کن ہے۔ لیکن میں ٹائپسٹوں کے ساتھ ذرا غیر منصفانہ رہا ہوں۔ میں نے حقیقتاً یہ فرض کر لیا کہ وہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں درست کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے فرض کر لیا کہ پروف ریڈنگ نہیں ہوگی، جبکہ حقیقت میں ظاہر ہے کہ وہ پروف ریڈنگ کرتے ہیں۔ لہٰذا میری بلینوں ٹائپسٹوں کی قطار اتنی آسانی سے اس پیغام میں تحریف نہیں کرے گی جیسا کہ میں نے دکھایا ہے۔ ڈی این اے نقل کرنے والا میکانزم بھی خود بخود اسی طرح اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے۔
اگر یہ ایسا نہ کرتا تو یہ اس زبردست درستی کا کارنامہ انجام نہ دے پاتا جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ڈی این اے نقل کرنے کے عمل میں مختلف پروف ریڈنگ کی مشقیں شامل ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ڈی این اے کے کوڈ کے حروف کسی طرح بھی گرینائٹ پتھر میں کندہ حروف کی طرح جامد یا سٹیٹک نہیں ہیں۔ اس کے برعکس اس کام میں مشغول سالمے اتنے چھوٹے ہیں، ان تمام بائبلوں کو سوئی کی نوک پر فٹ ہونا یاد کیجیے، کہ وہ حرارت کی وجہ سے دیگر سالموں سے مستقل ٹکراتے رہتے ہیں۔ پیغام کے حروف میں ایک مستقل بہاؤ رہتا ہے۔ ہر انسانی خلیے میں یومیہ 5000 ڈی این اے حروف مجروح ہو جاتے ہیں، جنہیں فی الفور مرمت کر کے میکانزم کے ذریعے بدل دیا جاتا ہے۔ اگر اس مستقل کام کے دوران مرمت کا میکانزم موجود نہ ہو تو بہت جلد پیغام تحلیل ہو جاتا۔ نئے نقل شدہ متن کی پروف ریڈنگ عمومی مرمت کے کام کا ایک خاص معاملہ ہے۔ بنیادی طور پر پروف ریڈنگ ہی سے ڈی این اے کی شاندار درستی اور معلومات کو ذخیرہ کرنے میں وفاداری آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈی این اے سال میں ایک شاندار اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ وہ بہت ہی چھوٹی سی جگہ میں بالکل درست ڈیجیٹل معلومات کی ایک بہت بڑی مقدار کو سمونے اور اس معلومات کو محفوظ رکھنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں، حیران کن حد تک معمولی غلطیوں کے ساتھ۔ تاہم پھر بھی چند غلطیاں ضرور رہ جاتی ہیں جسے بہت طویل عرصے کے بعد ملینوں سال میں ماپا جاتا ہے۔ یہ حقائق ہمیں کس سے مت لے جاتے ہیں؟ وہ ہماری رہنمائی زمین پر حیات کی مرکزی حقیقت کی طرف کرتے ہیں، جس حقیقت کی طرف میں نے افتتاحی پیرے میں بید مجنوں کے بیجوں کے ذریعے اشارہ کیا تھا۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ زندہ اشیاء ڈی این اے کے فائدے کے لیے موجود ہیں، نہ کہ ڈی این اے ان کے فائدے کے لیے۔ یہ بات ابھی واضح نہیں ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ میں آپ کو اس کا قائل کر لوں گا۔ جو پیغامات ڈی این اے کے سالموں میں ہوتے ہیں، اگر انہیں انفرادی زندگیوں کے وقت کے پیمانے سے دیکھا جائے تو وہ ابدی نظر آتے ہیں۔ ڈی این اے کے پیغامات کی زندگی چند ایک مغیرات کو چھوڑ کر ملینوں سے سینکڑوں ملین سالوں کی اکائیوں میں ماپی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ عرصہ 10,000 انفرادی زندگیوں سے 1 ٹریلین انفرادی زندگیوں پر محیط ہوتا ہے۔ ہر فرد جاندار کو ایک عارضی سواری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، جس میں ڈی این اے کے پیغامات ان کی ارضیاتی زندگیوں کے ایک معمولی حصے میں ہوتے ہیں۔ دنیا موجود اشیاء سے بھری ہوئی ہے، اس بات میں کوئی بحث نہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ چیزیں یا تو اس لیے موجود ہیں کہ وہ حال ہی میں وجود میں آئی ہیں، یا پھر اس لیے کہ ان کے اندر وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ان کے ماضی میں تباہ ہونے کا امکان نہیں تھا۔ چٹانیں بڑی شرح پر وجود میں نہیں آتی، لیکن جب ایک بار وجود میں آ جائیں تو وہ سخت اور پائیدار ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایسی نہ ہوں تو چٹانیں نہیں بلکہ ریت ہوتی۔ بے شک ان میں سے بعض ریت ہیں، اسی وجہ سے تو ساحل موجود ہیں۔ جو پائیدار ہیں وہی آج چٹانوں کے طور پر موجود ہیں۔ دوسری طرف شبنم اس لیے موجود نہیں کہ وہ پائیدار ہے، بلکہ اس لیے موجود ہے کہ وہ صرف وجود میں آ چکی ہے اور ابھی اس کے بخارات بن کے اڑنے کا وقت نہیں آیا۔ ہمارے پاس 2 قسم کی وجود پذیریاں ہیں: شبنم کی قسم، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وجود میں آنے کا امکان رکھتی ہے مگر زیادہ پائیدار نہیں، اور چٹان کی قسم، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وجود میں آنے کا بہت کم امکان رکھتی ہے، مگر ایک بار وجود میں آ جائے تو طویل عرصے تک قائم رہنے کا امکان رکھتی ہے۔ چٹانیں پائیداری رکھتی ہیں اور شبنم ساخت کردنی یا جنریٹیبلٹی۔ میں نے اس لفظ سے کم بدصورت لفظ سوچنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں مل سکا۔ ڈی این اے میں دونوں خوبیاں ہوتی ہیں۔ ڈی این اے سال میں شبنم کی طرح خود ایک طبیعی اشیاء ہیں۔ درست حالتوں کے تحت وہ ایک بڑی شرح پر وجود میں آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی طویل عرصے تک قائم نہیں رہا ہے اور چند ماہ کے اندر اندر نابود ہو جائیں گے۔ وہ چٹانوں کی طرح پائیدار نہیں ہوتے، لیکن جو پیٹرن وہ اپنے سلسلوں میں رکھتے ہیں سخت ترین چٹانوں کی طرح پائیدار ہوتے ہیں۔ ملینوں سال تک موجود رہنے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے اندر موجود ہے، اور اسی لیے وہ آج بھی موجود ہے۔ شبنم میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ وہ پرانی شبنم سے پیدا نہیں ہوتی۔ بے شک شبنم دوسری شبنم سے مشابہ ہوتی ہے،
لیکن وہ خاص طور پر اپنے والدین کی شکل سے نہیں ملتی۔ ڈی این اے سالموں کے برعکس وہ نسلیں نہیں بناتی اور اس وجہ سے پیغامات کو منتقل نہیں کر سکتی۔ شبنم اچانک وجود میں آتی ہے، ڈی این اے کے پیغامات نقل سازی سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ خیالات کہ دنیا ایسی چیزوں سے بھری ہوئی ہے جن کے اندر وہ صلاحیت ہے جو دنیا میں ہونے کے لیے ضروری ہے، فرسودہ بلکہ احمقانہ ہے، جب تک ہم انہیں مخصوص قسم کی پائیداری پر لاگو نہ کر دیں، پائیداری بھی وہ جو متعدد نقلوں کی نسلوں تک چلے۔ ڈی این اے کے پیغامات کی پائیداری چٹانوں سے مختلف ہوتی ہے اور ان کی صفت ساخت کردنی بھی شبنم سے مختلف ہوتی ہے۔ ڈی این اے کے سالموں کے لیے یہ بیان کہ دنیا میں ہونے کے لیے ان میں ضروری صلاحیت ہے بالکل ظاہر اور بدیہی ہے۔ دنیا میں ہونے کی ضروری صلاحیت میں تو میرے اور آپ جیسی مشینیں تیار کرنا کی صلاحیت بھی شامل ہے جو معلوم کائنات کی سب سے پیچیدہ اشیاء ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈی این اے کی جن خصوصیات کی شناخت کی ہے وہ تجمیعی انتخاب کے کسی بھی عمل کے بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں۔ باب سوم میں ہمارے کمپیوٹر ماڈلوں میں ہم نے تجمیعی انتخاب کے اجزائے ترکیبی جان بوجھ کر بنائے تھے۔ اگر دنیا میں تجمیعی انتخاب کا واقعی ظہور ہو تو ضروری ہے کہ بعض اشیاء ایسی ہوں جن کی خصوصیات بنیادی اجزائے ترکیبی والی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اجزاء کیا ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہی اجزائے ترکیبی کم از کم اپنی ابتدائی شکل میں ابتدا میں زمین پر از خود وجود میں آ گئے ہوں گے، ورنہ بصورت دیگر تجمیعی انتخاب اور اس بنا پر زندگی کبھی شروع ہی نہ ہوتی۔ ہم یہاں نہ صرف خاص طور پر ڈی این اے کے بارے میں بات کر رہے ہیں بلکہ کائنات میں کہیں بھی زندگی کے پیدا ہونے کے لیے ضروری بنیادی اجزائے ترکیبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب ذوالکفل یعنی ازیکیل نبی ہڈیوں کی وادی میں تھے تو انہوں نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ جڑ جائیں، پھر انہوں نے ان کو حکم دیا کہ ان پر گوشت اور پٹھے چڑھ جائیں، لیکن تب بھی ان میں سانس نہیں آئی تھی۔ ایک اہم جز عنصر حیات ان میں مفقود تھا۔ کسی مردہ سیارے میں جوہر سال میں مادے کے بڑے ٹکڑے بے ربط طور پر ایک دوسرے کے ارد گرد طبعی قوانین کے مطابق پڑے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی طبعی قوانین ذوالکفل کی خشک ہڈیوں کی طرح ان اشیاء کو باہم مربوط کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ انہیں الگ الگ کر دیتے ہیں۔ ایٹموں کے خاصے بڑے پیمانے پر ذخیرے تشکیل پا سکتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں، لیکن تب بھی ان میں کوئی سانس نہیں پائی جاتی۔ ذوالکفل نے خشک ہڈیوں میں سانس پھونکنے کے لیے چاروں ہواؤں کو حکم دیا تھا۔ ابتدائی زمین کی طرح کسی مردہ سیارے میں زندگی پھونکنے کے لیے کون سا عنصر حیات ضروری ہے کہ اس میں زندگی آ جائے جس طرح ہمارے سیارے میں آئی تھی؟ یہ سانس نہیں ہے، ہوا بھی نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا آب حیات یا اکسیر ہے، بلکہ یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ ایک خوبی ہے، خود کو نقل کرنے کی خوبی۔ یہی تجمیعی انتخاب کا بنیادی جز ہے۔ عام طبعی قوانین کے نتیجے میں کسی نہ کسی طرح خود کی نقل بنانے والی اشیاء وجود میں آ گئی ہوں گی، میں انہیں نقل ساز یا ریپلیکیٹر کہوں گا۔ جدید زندگی میں اس کردار کی جگہ تقریباً مکمل طور پر ڈی این اے سالموں نے لے لی ہے، لیکن اس کے کام کے لیے کوئی بھی شے جس کی نقلیں بنائی جا سکتی اتنی ہی مؤثر ہوتی۔ ہمیں شک ہے کہ ابتدائی زمین پر پہلے نقل ساز ڈی این اے سالمے نہیں تھے۔ یہ غیر امکانی بات ہے کہ پوری طرح تیار شدہ ڈی این اے سالمہ بغیر کسی دیگر سالموں کی مدد کے جو عمومی طور پر زندہ خلیے میں ہوتے ہیں اچانک وجود میں آ گیا ہو۔ پہلا نقل ساز غالباً ڈی این اے کے مقابلے میں سادہ اور خام تھا۔ دو دیگر ضروری اجزائے ترکیبی جو عام طور پر پہلے جز سے خود بخود پیدا ہوا ہوگا، خود نقل سازی کی صلاحیت ہے۔ اپنی نقل سازی کے دوران کبھی کبھار ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، یہاں تک کہ ڈی این اے کا نظام بھی کبھی کبھار غلطیاں کر دیتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ زمین پر پہلے نقل ساز یا ریپلیکیٹرز بہت زیادہ غلطیاں کرتے تھے، اور کم از کم چند ایک نقل ساز تو اپنے مستقبل پر قدرت رکھتے ہوں گے۔ آخری جز اپنے آپ میں بہت قبیح معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ہے نہیں۔
یعنی بعض نقل ساز اپنی نقل سازی کے امکان پر کسی طرح کے رسوخ کے حامل ہوں گے۔ کم از کم بنیادی شکل میں خود نقل سازی کے بنیادی حقائق کے ایک ناگزیر نتیجے سے اس کا امکان ابھرتا ہے۔ پھر ہر نقل ساز نے خود اپنی نقلیں بنائیں، ہر نقل اصل کے عین مطابق تھی اور انہی خصوصیات کی حامل تھی جن سے اصل متصف تھی۔ ان خصوصیات میں ظاہر ہے کہ بعض اوقات غلطیوں کے ساتھ اپنی مزید نقلیں بنانے کی خصوصیت بھی شامل ہے۔ لہٰذا ہر نقل سازوں کی نسل کے غیر معینہ توالد کے سلسلے کا جد ہے، جو دور دراز کے مستقبل تک محیط ہے۔ نیز یہ انتہائی بڑی تعداد اپنی نسل پیدا کرنے کے لیے شاخ در شاخ بٹتا جاتا ہے۔ ہر نئی نقل کو ضرور اس خام مال سے تیار کیا گیا ہوگا جو چھوٹے چھوٹے تعمیری بلاکوں کی طرح ادھر ادھر موجود تھے۔ ممکنہ طور پر نقل سازوں نے کسی قسم کے سانچے کی طرح کام کیا ہوگا۔ چھوٹے عناصر اس سانچے میں اس طرح ڈھل جاتے ہوں گے کہ سانچے کی نقل تیار ہو جاتی ہوگی۔ پھر یہ نقل الگ ہو کر خود اپنا سانچہ تیار کرتی ہوگی۔ اس طرح نقل سازوں کی ایک اچھی خاصی اضافہ پذیر آبادی ہو گئی ہوگی۔ آبادی غیر معینہ مدت تک نہیں بڑھ سکتی کیونکہ بالآخر خام مال کی فراہمی، یعنی وہ چھوٹے اجزاء جو سانچے میں فٹ ہوتے ہیں، بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم اس دلیل میں اپنے دوسرے جزو پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی نقل بالکل بے عیب نہیں ہوگی، اس میں غلطیاں ہوں گی۔ کسی بھی نقل کے عمل سے غلطیوں کے امکان کو مکمل طور سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ ان کے امکانات کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ ہائی فائی یعنی ہو بہو نقل کے حامل آلات کے مینوفیکچررز ہر وقت اسی کی تو کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، ڈی این اے کی نقل سازی کا عمل غلطی کو کم سے کم رکھنے میں شاندار کارکردگی انجام دیتا ہے۔ لیکن جدید ڈی این اے نقل سازی ایک اعلیٰ ٹیکنالوجی کا معاملہ بن گئی ہے، جس میں ان زبردست پروف ریڈنگ تکنیکوں کو استعمال کیا جاتا ہے جسے تجمیعی انتخاب کی بہت سی نسلوں میں درجہ کمال تک پہنچایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، غالباً پہلے نقل ساز نسبتاً خام، کم درست مشینیں تھیں۔ اب ہم اپنے نقل سازوں کی آبادی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غلط نقل کرنے سے کیا ہوگا۔ ظاہر ہے، بجائے اس کے کہ نقل سازوں کی یکساں آبادی ہو، ہمیں ملی جلی آبادی ملے گی۔ غالباً غلط نقل سازی کی بہت سی مصنوعات نقل سازی کی وہ خصوصیت کھو دیں جو ان کے والدین میں تھی، لیکن بعض میں یہ خصوصیت باقی رہے گی جبکہ وہ اپنے والدین سے کسی دوسرے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ لہٰذا ہماری اس آبادی میں غلطیوں کی نقل کی جائے گی۔ جب آپ لفظ غلطی پڑھیں تو اپنے ذہن سے اس لفظ سے منسلک تمام ملامتی مفاہیم نکال دیں۔ ہائی فائی نقل سازی کے نقطہ نظر سے اس کا مطلب صرف نقل کرنے میں غلطی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی غلطی کے نتیجے میں بہتری پیدا ہو جائے۔ مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ بہت سے شاندار کھانے صرف اس لیے وجود میں آ گئے کیونکہ باورچی نے کسی کھانے کی نقل کرنے میں غلطی کر دی تھی۔ جہاں تک میرا اصل سائنسی تصورات کے حامل ہونے کا دعویٰ ہے تو یہ بعض غلط فہمیاں یا دوسرے لوگوں کے تصورات کے غلط مطالعے کا نتیجہ ہیں۔ ہم اپنے ابتدائی نقل سازوں کی طرف لوٹتے ہیں جہاں زیادہ تر غلط نقلیں غالباً نقل سازی کی صلاحیت کھو دینے پر منتج ہوئیں۔ بعض ایسی بھی تھیں جو اپنے والدین نقل ساز سے جنہوں نے اسے بنایا اصل میں بہتر نکلی۔ بہتر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اپنی نقل سازی میں زیادہ مؤثر ہونا۔ لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے تیسرے جزو کی طرف لاتا ہے۔ میں اسے قوت کہتا ہوں، اور آپ تھوڑی ہی دیر میں سمجھ جائیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ نقل سازی کو ڈھالنے کے عمل کے طور پر بیان کرتے وقت ہم نے دیکھا کہ اس عمل میں ضروری ہے کہ آخری مرحلے میں نئی نقل اپنے پرانے سانچے سے آزاد ہو جائے۔ جو وقت یہ لیتا ہے اس پر ایک خصوصیت اثر انداز ہوتی ہے جسے میں پرانے سانچے کی چپکنے کی صفت کہوں گا۔ فرض کریں کہ ہماری نقل ساز آبادی میں جو اپنی موروثیت میں نقل کی پرانی غلطیوں کے سبب متغیر ہے، بعض قسمیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چپکنے والی صفت کی حامل ہے۔ ایک بہت چپکنے والی قسم ہر نئی نقل سے اوسطاً 1 گھنٹے سے زیادہ چپکتی ہے اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے اور یہ عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایک کم چپکنے والی قسم کی ہر نئی نقل کے تیار ہوتے ہی
ایک ہی ثانیے میں وہ الگ ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میں سے کون سی قسم آبادی میں غالب آئے گی؟ اس کے جواب کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر صرف اسی ایک صفت میں دونوں قسمیں مختلف ہوں تو زیادہ چپکنے والی قسم کی آبادی کا بہت کم ہو جانا طے ہے۔ نہ چپکنے والی قسم اپنی قسم کی نقلیں چپکنے والی قسم کے مقابلے میں ہزاروں گنا تیز رفتار سے بناتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ اقسام کی چپکنے کی صفت اپنے آپ پھیلنے کی انٹرمیڈیٹ شرح کی حامل ہوگی، ارتقائی میلان کم چپکنے کی طرف ہوگا۔ اس طرح کے بنیادی فطری انتخاب کو ٹیسٹ ٹیوب میں دہرایا گیا ہے۔ یہ ایک وائرس ہے جسے کیو بیٹا کہا جاتا ہے۔ یہ پیٹ کے بیکٹیریم ای کولائی کا طفیلیہ ہے۔ کیو بیٹا کا کوئی ڈی این اے نہیں ہوتا، لیکن اس میں متعلقہ سالمہ آر این اے کا واحد سلسلہ ہوتا ہے، بلکہ یہ زیادہ تر اسی پر مشتمل ہوتا ہے۔ آر این اے ڈی این اے ہی کی طرح اپنی نقل بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ عام خلیے میں آر این اے سالمے کے منصوبوں کے مطابق پروٹین جوڑے جاتے ہیں۔ یہ منصوبوں کی عملی نقلیں ہوتی ہیں جو خلیے کے قیمتی محافظ خانوں میں ڈی این اے ماسٹر سے بنائی جاتی ہیں۔ لیکن نظری طور پر ایک ایسی خصوصی مشین کا دیگر خلوی مشینوں کی طرح ایک پروٹین سالمہ بنانا ممکن ہے جو آر این اے کی نقلوں کو دیگر آر این اے نقلوں سے تیار کر سکے۔ اس طرح کی مشین کو آر این اے ریپلیکیز مالیکیول کہا جاتا ہے۔ بیکٹیریائی خلیے کو خود ان مشینوں سے کوئی کام نہیں پڑتا، لہٰذا وہ انہیں بناتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ ریپلیکیز دوسری مشینوں کی طرح محض پروٹین مشین ہے، بیکٹیریائی خلیے کی دیگر ہمہ جہت پروٹین بنانے والی مشینیں بآسانی اسے بنا سکتی ہیں۔ جس طرح جنگ کے زمانے میں کار بنانے کی کسی فیکٹری کے مشین ٹول ہتھیار بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں درست بلیو پرنٹ مہیا کیے جائیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وائرس کا کردار سامنے آتا ہے۔ وائرس کا کاروباری جز آر این اے کا ایک منصوبہ ہے۔ بظاہر اسے بیکٹیریم کے ڈی این اے ماسٹر سے نقل کرنے کے بعد آر این اے کے ادھر ادھر تیرنے والے دیگر عملی بلیو پرنٹ سے متمیز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر آپ وائرل آر این اے کا چھوٹا سا پرنٹ پڑھیں تو آپ وہاں کچھ شیطانی لکھا ہوا پائیں گے۔ یہ حروف آر این اے ریپلیکیز بنانے کا منصوبہ بیان کرتے ہیں، ایسی مشینیں بنانے کے لیے جو اسی آر این اے منصوبے کی مزید نقلیں تیار کرے، اور یہ منصوبے مزید مشینیں بنائیں جو مزید منصوبے کی نقلیں تیار کریں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس طرح یہ فیکٹری ذاتی مفاد کے حامل بلیو پرنٹس کے ہاتھوں یرغمال بن جاتی ہے۔ ایک مفہوم میں یہ خود کو یرغمال بنانے کی دعوت دینا ہے۔ اگر آپ اپنی فیکٹری میں ایسی ترقی یافتہ مشینیں بھر دیں جو کوئی بھی ایسی چیز بنا سکیں جس کی ہدایت انہیں کوئی بلیو پرنٹ بنانے کے لیے دے، تو یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ جلد یا بدیر ایک ایسا بلیو پرنٹ پیدا ہوگا جو ان مشینوں کو ہدایت دے گا کہ وہ اپنی ہی نقلیں بنائیں۔ فیکٹری ان بدماش مشینوں سے بھرتی چلی جائے گی اور ان میں سے ہر ایک بدماش مشین بنانے والی ہوگی جو مزید اپنے جیسی مشینیں بنائے گی۔ آخر میں وہ بدقسمت بیکٹیریم پھٹ جائے گا اور ایسے ملین وائرس آزاد کر دے گا جو نئے بیکٹیریا کو متاثر کرنے والے ہوں گے۔ فطرت میں وائرس کی عام زندگی کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ میں نے آر این اے ریپلیکیز اور آر این اے کو بالترتیب مشین اور بلیو پرنٹ کہا ہے۔ وہ ایک معنی میں ایسے ہیں بھی، دیگر پہلوؤں سے اس پر اگلے باب میں بحث ہوگی، لیکن وہ سالمے بھی ہیں اور انسانی کیمیا دانوں کے لیے انہیں صاف کرنا، بوتل میں بند کر کے شیلف پر محفوظ کرنا ممکن ہے۔ بالکل یہی کام سول سپائگل مین اور ان کے ساتھیوں نے 1960 کے عشرے میں امریکہ میں کیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 سالموں کو لے کر ایک ساتھ محلول کر دیا۔ پھر ایک دلچسپ بات ہوئی، آر این اے ریپلیکیز کی موجودگی سے مدد لے کر ٹیسٹ ٹیوب میں آر این اے سالموں نے اپنی نقل کی تالیف کے لیے سانچوں کے طور پر کام کیا۔ مشینی اوزار اور بلیو پرنٹس اخذ کر لیے گئے اور انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی انہیں ایک دوسرے تک رسائی دی گئی، نیز خام مال کے طور پر درکار چھوٹے سالموں تک، تو پانی میں وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آئے، حالانکہ وہ اس وقت زندہ خلیے میں نہیں تھے بلکہ ٹیسٹ ٹیوب میں تھے۔ یہ لیبارٹری فطری انتخاب اور ارتقاء تک پہنچنے کے لیے ایک مختصر قدم ہے۔ یہ کمپیوٹر بائیو مورف کی ہی ایک کیمیائی شکل ہے۔
تجرباتی طریقہ بنیادی طور پر ٹیسٹ ٹیوبوں کی لمبی قطار لگانا ہے، جن میں ہر ایک میں آر این اے ریپلیکیز کا محلول اور خام مال یعنی چھوٹے سال میں جنہیں آر این اے کی تالیف میں استعمال کیا جا سکتا ہے کا بھی محلول ہوتا ہے۔ ہر ٹیسٹ ٹیوب میں مشینی اوزار اور خام مال شامل ہے، لیکن ابھی تک یہ بیکار بیٹھی ہے، کچھ نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس کے کام کرنے کے لیے بلو پرنٹ موجود نہیں ہے۔ اب خود آر این اے کی چھوٹی سی مقدار پہلی ٹیسٹ ٹیوب میں گرائی جاتی ہے، ریپلیکیز اوزار فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں، نئے شامل کیے گئے آر این اے سالموں کی بہت سی نقلیں تیار کر دیتے ہیں۔ اب پہلی ٹیسٹ ٹیوب میں سے محلول کا ایک قطرہ ہٹا دیا جاتا ہے اور اسے دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ عمل خود کو دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں بھی دہراتا ہے اور پھر اس میں سے ایک قطرہ لے کر تیسری ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا جاتا ہے۔ کبھی کبھار بے ربط غلطیوں کی وجہ سے آر این اے سالمے کا تھوڑا سا مختلف مغیرہ اچانک پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نئی قسم پرانی قسم سے مسابقتی طور پر فائق تر نکلے، فائق تر اس مفہوم میں کہ شاید کم چپکنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جس کی بنا پر یہ خود کو تیزی سے یا زیادہ مؤثر طریقے سے نقل کر سکے، تو ظاہر ہے ٹیسٹ ٹیوب میں ایک نئی قسم کا پھیلاؤ ہوگا جو اس جدی قسم کو تعداد میں پیچھے چھوڑ دے گی جس سے وہ وجود میں آئی ہے۔ پھر جب اس ٹیسٹ ٹیوب سے محلول کا ایک قطرہ لے کر اگلی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا جاتا ہے تو یہ وہی نئے مغیرے والی قسم ہوگی جو آبادی بڑھانے کے لیے تخم ریزی کرے گی۔ اگر ہم یکے بعد دیگرے ٹیسٹ ٹیوبوں کے طویل سلسلے میں آر این اے کی جانچ کریں تو ایک ایسا مظہر دیکھیں گے جسے صرف ارتقائی تبدیلی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ کئی ٹیسٹ ٹیوب نسلوں کے اختتام پر آر این اے کی مسابقتی طور پر فائق تر قسموں کو بوتلوں میں بند کر کے اور کوئی نام دے کر مستقبل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قسم کو V2 کہا گیا جو عام کیو بیٹا آر این اے سے کہیں زیادہ تیزی سے نقل بناتا ہے، شاید اس وجہ سے کہ اس کی جسامت کم ہے۔ کیو بیٹا کو آر این اے کے برعکس ریپلیکیز بنانے کے لیے منصوبوں کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی۔ ریپلیکیز تجربہ کرنے والوں کی طرف سے مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ V2 آر این اے کو کیلیفورنیا میں لیزلی اور گیل اور ان کے ساتھیوں نے ایک دلچسپ تجربے کے لیے ابتدائی نقطے کے طور پر استعمال کیا تھا، جس میں انہوں نے ایک مشکل ماحول پیدا کیا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹیسٹ ٹیوبوں میں ایتھیڈیم برومائڈ نامی زہر شامل کیا جو آر این اے کی تالیف کو روکتا ہے اور مشین کے اوزاروں کو جوڑ دیتا ہے۔ آرگیل اور ان کے ساتھیوں نے کمزور زہر سے شروعات کی۔ پہلے تو زہر نے تالیف کی شرح کو سست کر دیا، لیکن تقریباً 9 ٹیسٹ ٹیوب نسلوں سے ارتقاء پذیر ہونے کے بعد آر این اے کی ایک ایسی قسم منتخب کی گئی جو زہر کی مزاحمت کر سکتی تھی۔ اب آر این اے کی تالیف کی شرح اتنی ہی تھی جتنی زہر کی غیر موجودگی میں عام طور پر V2 آر این اے کی تھی۔ اب آرگیل اور ان کے ساتھیوں نے زہر کی مقدار کو دگنا کر دیا۔ ایک بار پھر آر این اے کی نقل کی شرح کم ہو گئی، لیکن پھر تقریباً 10 ٹیسٹ ٹیوب کی منتقلیوں کے بعد آر این اے نے ایک ایسی قسم کو ارتقاء کیا جو زہر کی زیادہ مقدار سے بھی مدافعت کر سکتی تھی۔ ایک بار پھر زہر کی مقدار کو دگنا کر دیا گیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے دگنا کرتے ہوئے وہ آر این اے کی ایسی قسم کو ارتقاء دینے میں کامیاب رہے جو ایتھیڈیم برومائڈ کی بہت بڑی مقدار میں بھی نقل سازی کی اہلیت رکھتی تھی۔ زہر کی یہ مقدار اس مقدار سے 10 گنا زیادہ تھی جس پر اصل V2 آر این اے جد کی نقل سازی رک گئی تھی۔ انہوں نے نئے مزاحم آر این اے کو V40 کا نام دیا۔ V2 سے V40 تک کے ارتقاء تک تقریباً 100 ٹیسٹ ٹیوب نسلوں کی منتقلی کی ضرورت پڑی۔ بلا شبہ ہر ٹیسٹ ٹیوب منتقلی کے درمیان دیگر بہت سی آر این اے نقل ساز نسلیں جاری رہیں۔ آرگیل نے ایسے تجربات بھی کیے جن میں کوئی خامرہ یا انزائم فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان حالات میں آر این اے سال میں خود کو فوراً نقل کر سکتے ہیں، تاہم ان کی رفتار بہت سست ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے انہیں دیگر کیٹالائزنگ چیزیں مثلا زنک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ زندگی کے ابتدائی دنوں میں جب نقل ساز پہل ابھرے تھے، اس وقت ہم یہ فرض نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے آس پاس خامرے موجود تھے جو نقل سازی میں ان کی مدد کرتے تھے، اگرچہ امکان ہے کہ زنک موجود تھی۔
یہ تکمیلی تجربے ایک دہائی قبل ایک بااثر جرمن اسکول کی لیبارٹری میں کیا گیا تھا جو مینفریڈ آئگن کی نگرانی میں زندگی کی ابتدا پر کام کر رہے تھے۔ ان کارکنوں نے ٹیسٹ ٹیوبز میں ریپلیکیز اور RNA کے تعمیری بلاکس فراہم کر دیے، لیکن انہوں نے محلول کو RNA کے ساتھ تخم ریز نہیں کیا۔ پھر بھی ٹیسٹ ٹیوبز میں از خود ایک خاص طور پر بڑا RNA سالمہ وجود پا گیا۔ وہی سالمہ بعد کے خود مختار تجربوں میں بھی ارتقا پذیر ہوا۔ با احتیاط جانچ پڑتال سے معلوم ہوا کہ RNA سالموں کا اتفاق سے انفیکشن کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ جب آپ ایک ہی بڑے سالمے کے از خود دوبارہ وجود پانے کے شماریاتی امکان پر غور کریں تو پائیں گے کہ یہ ایک قابل ذکر نتیجہ ہے۔ یہ می تھنکس اٹ از لائک اے ویزل کے از خود ٹائپ ہو جانے سے زیادہ غیر امکانی بات ہے۔ ہمارے کمپیوٹر ماڈل میں اس فکرے کی طرح خاص طور پر رعایت یافتہ RNA سالمہ بتدریج تجمیعی ارتقاء کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ ان تجربات میں بار بار پیدا ہونے والے RNA کی یہ قسم اسپائگل مین کے ذریعے بنائے گئے سالمے جیسی جسامت اور ساخت کی حامل تھی، لیکن جہاں اسپائگل مین نے قدرتی طور پر موجود بڑے کیو بیٹا وائرل RNA کے انحطاط سے اسے ارتقاء پذیر کیا تھا، وہیں آئگن کے گروہ نے اسے بغیر کسی شے کے بنایا تھا۔ یہ مخصوص فارمولہ ان ٹیسٹ ٹیوبوں کے ماحول کے لیے بہتر مطابقت رکھتا ہے جن میں پہلے سے تیار شدہ ریپلیکیز فراہم کیا گیا ہو۔ اس لیے یہ تجمیعی انتخاب کے ذریعے دو بالکل مختلف شروعاتی نقطوں سے متقارب یعنی کنورج ہوئے ہیں۔ بڑے کیو بیٹا RNA سالمے ٹیسٹ ٹیوب کے ماحول سے کم موافقت رکھتے ہیں، لیکن وہ ای کولائی کے خلیات میں بہتر موافقت پاتے ہیں۔ ایسے تجربات سے ہمیں فطری انتخاب کی مکمل طور پر خودکار اور بے سوچی سمجھی نوعیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ریپلیکیز مشینیں نہیں جانتی کہ وہ آخر RNA سالمے کیوں بناتی ہیں، وہ محض ان کی شکل کی ایک ضمنی پیداوار ہے۔ اور RNA سالمے اپنی نقل بنانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ سوچ بھی پاتے تب بھی کوئی واضح وجہ نہیں تھی کہ کوئی غور و فکر کرنے والی شے آخر اپنی نقل کیوں بنائے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنی نقل کیسے بنا سکتا ہوں، تب بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اس کام کو دیگر تمام کاموں پر ترجیح دوں گا۔ میں اسے ترجیح کیوں دوں بھلا؟ لیکن سالموں کے لیے ترغیب ایک غیر متعلقہ موضوع ہے۔ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی وائرل RNA اتفاقاً ایسی ساخت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اس کی خلوی مشینری اپنی ہی نقلیں بنانے لگتی ہے، اور اگر کوئی بھی شے کائنات میں کہیں بھی اپنی نقل کرنے کی صفت کی حامل ہو تو خودکار طریقے سے اس شے کی زیادہ سے زیادہ نقلیں یقیناً واضح طور پر وجود میں آنے لگیں گی۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ چونکہ وہ خودکار طریقے سے سلسلہ نسب تشکیل دے سکتی ہیں اور کبھی کبھار نقل میں غلطیاں کرتی ہیں، تو ان کے بعد کے نسخے اپنی نقلیں بنانے میں بہتری کا میلان رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ تجمیعی انتخاب کے طاقتور عمل ہوتے ہیں۔ یہ کام انتہائی سادہ اور خودکار ہے۔ یہ اتنا قابل پیش گوئی ہے گویا تقریباً ناگزیر ہو۔ کسی ٹیسٹ ٹیوب میں کسی کامیاب RNA سالمے کی کامیابی کی وجہ اس کی کوئی بلا واسطہ داخلی صفت ہوتی ہے۔ کوئی ایسی شے جو میری مفروضہ مثال میں چپکنے کی صفت سے مشابہ ہو، لیکن چپکنے جیسی خصوصیات ذرا اکتا دینے والی ہیں۔ وہ نقل ساز کی اپنی بنیادی خصوصیات ہیں، ایسی خصوصیات جن کا اس کی نقل سازی پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اگر نقل ساز کا کوئی اثر کسی اور شے پر ہوتا جو کسی دیگر شے پر اثر ڈالتی، جو آگے کسی اور شے پر اثر ڈالتی، اور اسے بالآخر نقل ساز کے نقل کرنے کے امکان پر اثر پڑتا، تو کیا ہوتا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے اثرات کا ایک طویل سلسلہ موجود ہوتا، تب بھی بنیادی پیش پا افتادہ حقیقت یعنی ٹروئزم صادق آتی۔ جس نقل ساز کے پاس نقل کرنے کے لیے وہ ہے جو اس کے پاس ہونا چاہیے، تو وہ دنیا پر غالب آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان اسباب و علل کا سلسلہ کتنا طویل اور بلا واسطہ ہے جن کے ذریعے وہ اپنی نقل سازی کے امکان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا اس قسم کے عللی سلسلے کی کڑیوں سے بھر جائے گی۔ ہم ان کڑیوں کو دیکھیں گے اور ان پر اش اش کریں گے۔ جدید جانداروں میں ہم انہیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔
وہ آنکھیں، جلد، ہڈیاں، انگوٹھے، دماغ اور جبلتیں ہیں۔ یہ چیزیں ڈی این اے کی نقل کے اوزار ہیں۔ وہ اس معنی میں ڈی این اے کی وجہ سے ہیں کہ آنکھیں، جلد، ہڈیاں، جبلتیں وغیرہ ڈی این اے میں اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ڈی این اے کی نقل سازی پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ان کی وجہ بنے۔ وہ یوں کہ وہ اپنے اجسام کی بقا اور تولید پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی قسمت ڈی این اے کی قسمت کے ساتھ مشترک ہے۔ لہٰذا ڈی این اے جسم کے صفات کے وسیلے سے خود اپنی نقل سازی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ڈی این اے کو خود اپنے مستقبل پر قدرت و قوت حاصل ہے، اور اجسام اور ان کے اعضاء اور رویوں کے پیٹرن اس قوت کے آلات ہیں۔ جب ہم قوت کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم نقل سازوں کے نتائج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو خود اپنے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں، خواہ یہ نتائج کتنے ہی بالواسطہ کیوں نہ ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سلسلے میں علت سے معلول تک کتنی کڑیاں موجود ہیں۔ اگر علت اپنی نقل سازی کرنے والی شے ہے تو خواہ یہ کتنی ہی دور دراز کی ہو اور بالواسطہ ہو، یہ فطری انتخاب کے تحت آ سکتی ہے۔ میں اود بلاؤ کے بارے میں ایک مخصوص کہانی سنا کر عمومی تصور کا خلاصہ بیان کروں گا۔ تفصیلی طور پر یہ مفروضہ ہے، لیکن یہ یقینی طور پر حقیقت سے زیادہ دور نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ کسی نے اود بلاؤ کے دماغی رابطوں کی ترقی پر کوئی تحقیق نہیں کی ہے، لیکن دیگر قسم کے جانوروں مثلاً کیچوؤں پر اس طرح کے کام ہو چکے ہیں۔ میں یہاں عاریتاً ان سے نتائج لے رہا ہوں اور انہیں اود بلاؤ پر لاگو کرتا ہوں، کیونکہ اود بلاؤ بہت سے لوگوں کے لیے کیچوؤں سے زیادہ دلچسپ اور مانوس ہے۔ اود بلاؤ میں ایک تقلیب شدہ جین 1 بلین حروف کے متن میں سے صرف ایک حرف سے مختلف ہے۔ یہ تبدیلی ایک مخصوص جین جی میں ہے۔ جب کوئی چھوٹا اود بلاؤ نشو و نما پاتا ہے تو یہ تبدیلی متن میں دیگر تمام حروف کے ساتھ اود بلاؤ کے تمام خلیوں میں نقل ہو جاتی ہے۔ بیشتر خلیوں میں جین جی پڑھا نہیں جاتا، لیکن دیگر جینز جو دیگر خلیوں کے کام سے متعلق ہیں انہیں پڑھا جاتا ہے۔ تاہم جین جی ترقی پذیر دماغ کے بعض خلیات میں پڑھا جاتا ہے۔ اسے آر این اے کی نقلوں میں پڑھا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ آر این اے کی عملی نقلیں خلیات کے اندر تیرتی رہتی ہیں اور آخر کار ان میں سے بعض پروٹین بنانے والی ان مشینوں سے جا ٹکراتے ہیں جنہیں رائبوسومز کہتے ہیں۔ پروٹین بنانے والی مشینیں آر این اے کے عملی منصوبوں کو پڑھتی ہیں اور نئے پروٹین سالموں کو ان کی تفصیلات کے لحاظ سے بنا دیتے ہیں۔ یہ پروٹین سالمیں ایک مخصوص مڑی ہوئی شکل میں مرتب ہوتے ہیں جسے ان کی اپنی امینو ایسڈ کی ترتیب متعین کرتی ہے، جس پر نتیجتاً جین جی کا حکم چلتا ہے۔ جب جی میں تقلیب ہوتی ہے تو اس تبدیلی سے امینو ایسڈ کی ترتیب میں ایک اہم فرق واقع ہوتا ہے جسے عمومی طور پر جین جی متعین کرتا ہے، اور اس طرح پروٹین سالمے کی مڑی ہوئی شکل پر اثر پڑتا ہے۔ یہ ذرا سے تبدیل شدہ پروٹین سالمے نمو پذیر دماغ کے خلیوں میں پروٹین ساز مشینوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ نتیجتاً خامروں کی طرح کام کرتے ہیں، ایسی مشینیں جو خلیوں میں دیگر مرکبات یا جین کی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ جین جی کی مصنوعات خلیے کے گرد جھلی میں راستہ پا لیتی ہیں اور ان عملوں میں شامل ہو جاتی ہیں جہاں ایک خلیے دوسرے خلیات کے ساتھ ربط قائم کرتے ہیں۔ اصل ڈی این اے کے منصوبوں میں معمولی سی تبدیلی کی وجہ سے ان جھلی کے بعض مرکبات کی پیداواری شرح بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دماغ کے بعض نمو پذیر خلیے ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ ڈی این اے متن میں تبدیلی کے نتیجے میں جو بالواسطہ بلکہ دور از کار ترمیم ہے، اس سے اود بلاؤ کے دماغ کے ایک مخصوص حصے کی وائرنگ کے ڈائیگرام میں ایک لطیف تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اب یوں ہوا کہ اود بلاؤ کے دماغ کا یہی مخصوص حصہ اپنے جملہ وائرنگ ڈائیگرام میں محل وقوع کی بنا پر اود بلاؤ کے باند بنانے کے رویے کے لیے ذمہ دار ہے۔ بے شک جب بھی اود بلاؤ ڈیم بناتا ہے تو دماغ کے بڑے حصے بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن جب جین جی کی تقلیب سے دماغ کے اس حصے کے وائرنگ ڈائیگرام پر اثر پڑتا ہے تو اس رویے میں اس تبدیلی سے ایک خاص اثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے جب اود بلاؤ اپنے جبڑوں میں لکڑی کا لٹھا لے کر تیرتا ہے تو اپنا سر پانی میں اونچا رکھتا ہے۔
یعنی اس رویے کے مقابلے میں قدرے اونچا جو اس سے پہلے تقلیب کے بغیر ہوا کرتا تھا۔ اس سے اس بات کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ لٹھے سے منسلک کیچڑ سفر کے دوران دھل جائے۔ اس سے لٹھے کے چپکنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اود بلاؤ اسے بند میں لگاتا ہے تو اس کے وہاں جم کر رہنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا میلان اس تقلیب کے حامل کسی بھی اود بلاؤ کے ذریعے رکھے جانے والے تمام لٹھوں پر لاگو ہونے کا ہے۔ لٹھے کی بڑی ہوئی چپکنے کی صلاحیت ایک نتیجہ ہے، ایک بہت ہی بالواسطہ نتیجہ جو ڈی این اے متن میں تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ لٹھوں کی بڑی ہوئی چپکنے کی صلاحیت بند کا مضبوط ڈھانچہ بناتی ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ نتیجتاً اس بند سے بننے والی جھیل کی جسامت بڑھ جاتی ہے، جس سے جھیل کے مرکز میں رہائش شکاریوں سے محفوظ تر ہو جاتی ہے۔ اس سے اود بلاؤ کے ذریعے کامیابی سے پرورش کردہ بچوں کی تعداد میں اضافے ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اود بلاؤں کی پوری آبادی کو دیکھیں تو جو تقلیب شدہ جین کے حامل ہوں گے وہ اوسطاً اس جین کے بغیر اود بلاؤں کے مقابلے میں زیادہ بچوں کو پرورش کرنے کا میلان رکھتے ہوں گے۔ وہ بچے ورثے میں اپنے والدین سے وہی تقلیب شدہ جین پانے کا میلان رکھیں گے، لہٰذا آبادی میں جین کی یہ شکل نسل در نسل زیادہ ہو جائے گی۔ آخر کار یہ جین اتنا عام ہو جائے گا کہ اب اسے تقلیب شدہ یا میوٹیٹڈ جین کہنا بے جا ہوگا۔ عام طور پر اود بلاؤ کے بند بھی بہتر بن جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ کہانی فرضی ہے اور اس کی تفصیلات بھی غلط ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اود بلاؤ کے بند فطری انتخاب کے ذریعے ارتقاء پذیر ہوئے، لہٰذا جو ہوا ہوگا وہ زیادہ مختلف نہ ہوگا، صرف عملی تفصیلات میری کہانی سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ زندگی کے اس نقطۂ نظر کے عام مضمرات کو میری کتاب توسیع شدہ فینوٹائپ میں بیان کیا گیا ہے، میں ان دلائل کو یہاں نہیں دہراؤں گا۔ اس فرضی کہانی میں آپ محسوس کریں گے کہ ترمیم شدہ جین سے بہتر بقا کو جوڑنے والی 11 عللی کڑیاں ہیں، جو اصل زندگی میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ان کڑیوں میں سے ہر ایک، چاہے وہ کسی خلیے کے اندر کیمسٹری کا کوئی اثر ہو، یا دماغ کے خلیات پر ان کے مربوط ہونے کے بعد کا اثر ہو، یا اس سے بھی بعد کا اثر جو رویوں پر مرتب ہوتا ہے، یا جھیل کی جسامت پر آخری اثر ہو، یہ تمام اثرات صحیح طور پر ڈی این اے میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا شدہ ہیں۔ اگر ان کے بیچ 111 کڑیاں بھی ہوتی تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ کوئی بھی اثر جو جین میں تبدیلی کی وجہ سے اس کی اپنی نقل سازی کے امکانات پر پڑتا ہے، وہ فطری انتخاب کا منصفانہ کھیل ہے۔ یہ سب بے حد سادہ، خوشگوار طور پر خودکار اور بے سوچا سمجھا ہے۔ ایک بار تجمیعی انتخاب کے بنیادی اجزائے ترکیبی یعنی نقل سازی، غلطی اور قوت وجود میں آ جائیں تو اس طرح کا کچھ ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ یہ اجزائے ترکیبی زمین پر زندگی کے آنے سے پہلے کس طرح موجود ہوئے؟ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ اس مشکل سوال کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے۔